کر دی تو اب جھگڑا کیا رہ گیا پیچھے؟ تو کیوں نہیں آ رہے اب وہ بڑے ہاتھ جو ہے وہ سوال کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہوا، بزی ہیں کہیں نہیں، وہ؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ بڑا سمجھتے ہیں آپ کریں ان سے رابطے اور کریں مناظرے. مجھے تو یہاں تک ہی چاہیے تھا، میں نے تو فیصلہ لے نہیں، لیا بڑا آپ تو لوگوں آپ سے. سمجھتے ہیں، بڑا تو آپ نے کہا تھا، ہم لوگ تو ان کو ککھ بھی نہیں سمجھتے، آپ نے کہا تھا وہ بڑے ہیں. وہ بڑے ہیں، وہ آپ لوگوں کے دوست ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں بڑے بڑے 2-2 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. اب جائے ان سے کریں. آپ لوگوں نے تو ہمیں کہہ دیا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں نبیوں سے افضل ہے، تو تو نہ آپ آپ اس وقت نبوت کون سے کو افضل مقام پر مانتے فائز ہیں. تھے جب آپ نے ان بندوں کے نام دے کر کے کہا تھا، للکارا تھا کہ یہ آپ سے آ کے پوچھ لیں گے؟ اس میں وقت نے کس ایویں للکارا تھا؟ میں نے آپ کو تو بات آپ ہی نہیں سمجھ آئی. میں نے کیا تو کہا کہا تھا تھا آپ نے؟ بڑے ڈاکٹروں سے اب آپ گیم کھیلیں، اب یہ میرے لیول کی بات نہیں ہے. میں نے تو جتنا لینا تھا آپ سے لے لیا ہوا. وہ اچھا اچھا مجھے اچھا، تو مطلب نتیجہ مل گیا ہوا ہے. آپ کی عقل سے اوپر کی بات ہے یہ جو سوال آپ نے کیا، آپ کو اس کا خود کو فہم نہیں تھا کہ میں نے کیا بات کر دی، ایسے ہی؟ نہیں نہیں، مجھے تو مل گیا آپ کا سارا کانسیپٹ مل گیا کہ آپ اماموں کو افضل مانتے ہیں نبیوں سے، تو بات ختم ہو گئی. ایک منٹ میں ذرا گڈی میں آپ گیس کا پوا کیا لوں. لینا دینا ختم نبوت سے؟ اب آپ کا کیا لینا خاتم الانبیاء سے، ختم نبوت سے، انبیاء سے؟ 1,24,000 کی کہانی ختم ہو گئی جب 12 امام اوپر آ گئے. بس ختم ہو گئی کہانی. تو میرا تو یہاں تک ہی کام تھا بھائی، باقی کا آپ نے کرنا ہے، آپ کے باس نے کرنا ہے. آپ بڑے بڑے لوگ جانے، جٹ جانے تھے، بجو جانے، ہم نے تو بس اتنا ہی کام کرنا تھا. تو 72 گھنٹے لیں یا 100 گھنٹے لیں، اب آپ بڑے لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں. ہوئی واٹر بڑی پیڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا، پیڑی میرے آئندہ بھی ساتھ آ کے ہوئی کہ سوال پیڑی کرتا رہے. تیرے ساتھ ہوئی؟ تو 4 گھنٹے وہ روندے رہے نے ٹیشو لے کے. نہیں نہیں، ہے ایسے نہیں یار ہو سکتا. بڑی پیڑی نہیں ہوئی. نہیں نہیں نہیں، پیڑی کیا ہونی میں ہے کیا یار، یہ تو علم کی دنیا ہے. او مجھے تو خود پتا نہیں تھا کہ آپ اماموں کو اتنا افضل سمجھتے ہیں، ورنہ تو جھگڑا ہی ختم تھا. میں آپ سے کبھی لڑتا ہی نہ زندگی میں. میری تو تو ساری 72 گھنٹے والا مشکلات بیان آپ آسان نے کر دی. واپس لے لیا ہے؟ نہیں نہیں، 72 گھنٹے والا قائم ہے. آپ لوگ 72 گھنٹے اچھا میں رجوع کر لیں، یا آپ 72 گھنٹے میں جو ہے کچھ انتظام کریں اور بڑے لوگوں سے رابطے کریں. اپنے علماء سے کریں چاہے ہمارے علماء سے کریں. اچھا، رجوع بھی ایسے ہی کرنا ہے؟ ہے میں نے تو آپ کو کہا تھا میری تو کسی سے دوستی نہیں، میں تو ون مین شو ہوں. تو وہ تو تو آپ جو لوگوں آپ نے کے وہ کرنا بڑے ہے. لوگ ہیں، وہ جو آپ کے بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھیں جہاں پہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ کناروں پہ بنیروں پہ بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں، یہ بات آپ نیگیٹو معنوں میں لے گئے ہیں. میں تو پازیٹیو معنوں میں کہہ رہا تھا کہ بے شک ان کے آپ کے ساتھ دوستانے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. تو آپ کریں انجوائے بات اور مزے کریں. پھر انشاءاللہ 72 گھنٹے میں. یوسفی واٹر بھائی آپ صاحب رجوع کر رہے ہیں؟ ایک سوال جاتے جاتے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. سر تسی سوال نہ پوچھنا، تسی کسی ہور براڈ تے آگے سوال پوچھنا، نیوٹرل پھر براڈ ٹورو تے. مسلم صاحب انہوں ٹیشو دے دو. وہ پاگل ٹیشو لے لو. منو تو وہ ویڈیو یاد آ رہی ہے، ہم جماعت اور احمدیہ بھائی میں میں گئے. کیوں ٹیشو لوں؟ اور ٹوشو ٹیشو کو تو آپ چھوڑو، لیں. بھائی ویٹر صاحب تھوڑا ایک سوال ہے، چھوٹا سا نا علمی سوال ہے مرزا صاحب کے حوالے سے. نہیں، تو آپ مرزا آپ صاحب کے ایک والے سے علمی نہ سوال شخصیت ہے، پوچھیں. آپ کے آپ پاس علم مجھ بھی سے بہت ہے، آپ ہے بھی اچھا بڑے مدلل طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سنجیدہ بھی ہیں، میچور بھی ہیں. تو یہ ہاں سوال آپ کے لیے ہی میرے نزدیک موضوع رہے گا. اچھا، نہیں نہیں، آپ ایسا کریں کہ میرے جی سے ایک بندہ ہے جس نے بہت زیادہ مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، آپ پہلے اس سے پوچھیں کہیں وہ آپ کا کون ہے؟ سوال غلط نہ ہو، نہیں، کیونکہ آپ ہمارے مرزا اکثر صاحب نا کے سوال غلط ہو جاتے ہیں. یوسفی فالوورز ہیں نا، ان ایتے وہ کے جواب چاہنے والے ہیں، ہو گیا. ان کے موسیٰ کہنا اطاعت یہ کرتے ہیں آپ میں ان کی. عامر نذیر ٹرو احمدی ہو مسلم گیا بھائی، میں جو رات ہمارا کو نا ایک لٹریچر یوز براڈ پہ کرتا ہے. بیٹھتا ہوں. اچھا، میں ہاں، رات کو نا ایک براڈ پہ بیٹھتا ہوں، تو آپ وہاں آ جائیے گا، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ سے سوال و جواب سارے ہو یہاں جائیں کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی کچھ نہیں کہتا، چھوٹا سا سمپل سا سوال ہے. گے. یار آپ کے چھوٹے سوال بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بس بہت مشکل ہوتے ہیں. آپ بڑے مشکل انسان ہیں. گھنٹہ لگا ڈاکٹر صاحب کل آپ کے ایک جماعت کے بھائی ہیں، وہ انہوں نے پاکستان نام رکھا ہوا ہے، ایکچولی ہندوستان ہی رکھنا چاہیے تھا ان کو نام اپنی آئی ڈی کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا. جی یہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے سوال ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں، اور اب ان کو چاہیے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں. تو عامر بھائی نے وہاں پہ ان کو کہا تھا کہ 5 گھنٹے بیٹھ ہاں کے یہ بولیں، سوال کریں، ایک لفظ میں نہیں بولوں گا، جو دل میں آئے میرے سے آگے سوال کر لیں، میں اوپن کرتا ہوں اپنی براڈ کو ان کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سوال ہی نہیں کرنا آتا، تو میں نے کرنا کیا، وہ کسی اور کا لونڈے لپاڑے کا نام وہ دے رہے تھے.
تو اب آپ یہاں پہ آئے ہیں, سوال آپ نے رکھا ہوا ہے, تو اس کا جواب آپ کیوں نہیں مانگ رہے, اور آپ کیوں مطلب کنی کترا رہے ہیں کہ نہیں میں نے اس کا جواب ہی نہیں لینا؟ جو سوال آپ نے رکھا اس کا جواب کیوں نہیں ڈیمانڈ کر میں نے سوال جو رکھا ہے اس کا جواب, ہاں میرا سوال ہاں تو وہی ہے کہ امام افضل ہے کہ نبی افضل ہے. تو جواب دیا تھا نا, کیا دیا تھا بھول گئے آپ؟ پھر بتا دیں ذرا, ابھی 72 گھنٹے ہے نا تو یادداشت مطلب ریفریش کرتے رہیں گے. دوبارہ سوال ہی نہیں کر رہے. ہاں جی یوسفی بھائی جی بھائی, ایک دفعہ پیار سے بتا دیں کیا امام افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ میں نے کیا جواب دیا تھا اس وقت؟ آپ بتا دینا, ایک دفعہ بتا دیں بس, پھر ٹرو مسلم کے سوال کا بھی جواب دینا ہے جلدی سے نہیں اس بتائیں, وقت پھر تو میں آپ کو جو ہے وہاں پہ غالباً 3 لوگوں نے جواب اس کا دیا تھا میرے بعد بھی, تو آپ کو یاد نہیں ہے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں دیا تھا, بالکل دیا تھا. ویرین بھائی نے تو کہا تھا کہ امام افضل ہے, ہاں اور جی, آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے بھی یہ کہا. یوسفی تھا کیوں نہیں یاد؟ ہاں نہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہی کہا تھا. ٹھیک کہہ ہاں رہے تو ہیں, پھر آ اب رہی ہیں تیلیاں بہت آ رہی ہیں شکریہ. یوسف بھائی, تیلیاں آ رہی ہیں. ہاں چلو نہیں ٹھیک ہے, تو کوئی نہیں, میں نجب تو کتنے سے ایسے ہی 4 گھنٹے لوگ روندے ہی رہے نے. ہاں جی بولے میں ٹیشو کیوں رونا ہے یار, کیوں رونا ہے؟ دیکھیں آپ واٹر کا یار عقیدہ ٹیشو ہے, لے لو. جس کے بھی عقیدہ ہے ہمیں کیا, ہمیں تو لوگوں کے عقیدوں کی عزت کرنی چاہیے. اب آپ اماموں کو افضل مانتے ہیں تو ہمارے لیے تو آسانی پیدا کی ہے آپ نے, تو آپ کے شکر چل ٹھیک گزار ہیں. ہے یوسفی سے اگر تھوڑے کو انہوں نے کوئی نمبر وغیرہ ہے نا بیچارے نے دے تو وہ کہ میاں ننجا صاحب نے یا باقی نے وہ جو ہو کے موسا ہو گیا کس طرح بیچارے ایک دوسرے نے ٹیشو دیندے رہنے تے روندے رہنے. نہیں وہ مجلس منعقد ہوئی بہت ہے اچھے باقاعدہ. میں نے وہ میرے ریکارڈنگ بزرگ کی ہیں, ہوئی ہے ان کی, وہ میرے میں نے بزرگ ریکارڈنگ ہیں. ان کی ہے. تو وہ آپ کو بڑا کوس رہے تھے کہ جب اپنے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, تو اس کو کیا ضرورت تھی وہاں جا کے سوال کرنے کی اور ایسے میدان میں کودنے کی. میاں ننجا صاحب نے بڑا گلہ کیا ہے پر. دیکھیے میری بات سنیں, وہ گلہ میرے تک بھی پہنچا سکتے تھے, انہوں نے نہیں پہنچایا نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے سے خوش ہے. اس کا مطلب انہوں نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ سے گفتگو کی جائے اس موضوع پر. تو یقین مانے آپ کی براڈ پہ بھی تو کوئی بھی نہیں نہ آیا, تو اگر آپ کو اس قابل سمجھتے تو یہاں پہ آگے اس کی تردید یا کچھ اور بیان دیتے. تو آپ کو یہاں آنے کے لیے نا, یہاں آنے کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے, بڑا جگرا چاہیے. یار ایک تو نا آپ لوگوں کی بہادری پہ میں بڑا امپریس ہوں, لیکن میں ویسے یہ عمران صاحب سے ذرا نہیں گپ باقی شپ ہونا بھی کرنے آیا چاہیے, نا, ہونا آپ بھی لوگ ٹھیک جاری ہے رکھیں بات چیت واٹر اپنی. صاحب باقی کا رونا جی تو ٹھیک ہے, بھائی, لیکن جو موسیٰ نے رویا نا, جو اس نے نوحہ پڑھا کہتا ہے یہ احمدی ہے. امر نذیر ہر چیز جو ہے ہمارے لٹریچر کو ہی یوز کرتا ہے, ہر چیز کا جواب ہمارے لٹریچر سے. یار یہ بڑی کمال کی لائن تھی. نہیں اس کا کہنا صحیح ہے, کیونکہ مجھے آپ بڑا شک ہے کہ یہ بندہ کسی دور میں احمدی رہ چکا ہے, کیونکہ اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی بھی جماعت کی ٹرمیں ہوتی ہیں نا, جیسے آپ کے سامنے نقلی شیعہ آ جائے آپ 1 منٹ میں پکڑ لیں گے, تو مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لازماً احمدی ہونا ضروری ہے اتنا زیادہ جماعت کے بارے مجھے میں پتہ کیا لگتا ہے واٹر صاحب, مجھے پتہ کیا لگتا ہے, ہاں یہ جو آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر جتنے بھی مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ جی تھنک ٹینکس بھی کہہ سکتے ہیں, تو اگر یہ کبھی اپنی پرسنل کیبنٹ کے اندر یہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں نا کہ مرزا مسرور صاحب کو اتار کے تو یہ سیٹ جو ہے نا احمد نذیر صاحب کو دے دی جائے, نہیں وہ نہیں کر تو سکیں گے, آپ عامر لوگوں کا صاحب کی مسئلہ اتنی حل ہو کیپیسٹی سکتا ہے. نہیں ہے. نہیں صاحب آپ لوگ کا مینج مسئلہ کرتے حل ہو سکتا ہے. ہیں, یہ مینج عامر صاحب بیٹھے ہونا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی کو کہہ دینا کہ وہ چپ, اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے تو واٹر صاحب تواڈے تے وچ وہ بھی نکل جانا کرنا, جی کیا عامر چیز؟ صاحب دبکا مارنا کرنا, واٹر چپ کر رہے. نہیں میں نے کسی کے دبکے سے نہیں ڈرتا. میں اب میری عمر زیادہ وہ ہو گئی ہے, ڈرتے میرے ہیں, کو حراج سے ڈر ڈرتے نہیں ہیں. لگتا. نہیں ایسے این جنا کاپی باقی پنسل پھڑنا کرنا تو واٹر, سوری خلیفہ صاحب, سوری معذرت. ویسے اس وقت کوئی بات مسرور کو پیمپر لگ جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں اس چلو بات اب کا. آپ شرارتوں پہ اتر آئے ہو. میں تو بس آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں نا وہ نبیوں سے اوپر ہے, اور بس ختم ابوت کا کانسیپٹ ختم. مجھے دو اجازت. امام الانبیاء سب سے افضل ہیں. یار صاحب
शहरिया साहब, मुझे बुला रहे हैं? जी आपको बुला रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? नाम तो ठीक ले लें यार। क्या नाम है आपका? नाम वो मैंने जो रखा हुआ है टिकटॉक पे वो यही है, वाटर। कुछ नहीं होता यार, असली नाम से पुकारे तो क्या होता? असली नाम हो तो फिर मैं उस पर पुकारूं ना। वैसे नाम अच्छा है लेकिन असली हो तो फिर मैं मानूंगा। कोई आपको गवाह करके ले जाएगा टिकटॉक से। मैंने एक बात हाँ जी, आपसे पूछनी है। पूछे जनाब पूछे। ये जो मैं 2 दिन से आपका रवैया बदला बदला देख रहा हूँ, अच्छा, इसमें आप इस्तकामत चाहते हैं या पलटना चाहते हैं वापस? मेरा रवैया तो हमेशा से ही ऐसा है। नहीं नहीं, 2 रोज से मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया चेंज हुआ है। मलक इमरान ब्लैक कर दे स्क्रीन जो तुम मैसेज जरा जरा खुल के बात करें, खुल के बात करें। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने वो गालम गलोच वगैरह से कोई अपना चेंज कर लिया माइंड या सोच या ख्याल, ऐसा ही है कि मुझे मैं कैसे लग रही है? देखिए जनाब, मैं गालम गलोच जो है ना वहां पे करता हूँ जहाँ पे जरूरत होती है। बिला वजह मैंने गालम गलोच कभी किसी के साथ मुझे नहीं किया। जरूरत पड़ेगी तो आप करेंगे। देखें इसकी भी लग रहा है कि आप कोशिश करना चाह रहे हैं। हमारी तरफ से आपको खुश आमदेद है। आपके साथ कोई बंदा भी पहल नहीं करेगा यहाँ पर। अगर कोई बंदा आपको लगे कि कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे जिस तरह अभी यूसी भाई कह रहे थे ना, पैंपर शैम्पर, आप उसको रोकें सीधे तरीके से। वही देखें, ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही है। अगर वो ना रुके तो फिर भी एक अल्टरनेटिव मौजूद होता है कि आप बराड़ छोड़ दें। लेकिन बिल्कुल अगर आप सही है। गुस्से में हैं, नहीं छोड़ना चाहते, जवाब देना चाहते हैं, तो फिर आप जवाब दें, लेकिन आपके पास इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपने किसी बंदे को पहले मना किया, वो मना नहीं हुआ, फिर आपने रिटेलिएट किया। बिल्कुल ठीक है। यही हमारी पॉलिसी है हमेशा से कि अगर कोई बंदा पहल करता है तो या तो हम उसको मना करते हैं, लेकिन जब वो बाज नहीं आता तो हम कभी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये अच्छा तरीका, मैं आपकी इस बदली हुई तबीयत को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छी खबर है, हमें चाहिए बहुत मेहरबानी, सबको चाहिए बहुत कि ऐसे मेहरबानी। करें और तब्दीली लाएं। ट्रू मुस्लिम साहब कोई सवाल आपसे पूछना चाहते हैं? ना जवाब आया तो ना देना, सुन कर लेने हाँ दो। जी, करें जनाब सवाल। कर लो ट्रू मुस्लिम साहब, कोई सवाल? आबर साहब कर लो सवाल। वो आप चले गए हैं, दिल बर्दाश्त हो गए, चले गए हैं। म्यूट किया हुआ है, शायद दूर है। चलो ठीक है, जब अगली दफा कभी अच्छा, हुआ। ये जो पोस्टर सामने लगा है, इसका जवाब ला देंगे किसी से? सर मेरे से पूछा करें वो सवाल ये जवाब, आप मुझे किसी से लाने को ना कहा करें। मेरी कोई ड्यूटी थोड़ी है किसी को लेके आना। नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपसे ज्यादा इल्म वाले लोग नहीं हैं। मेरे से सारे ज्यादा इल्म वाले हैं। तो ये आपने आज पोस्टर बनाया। आज का सवाल, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आजमाइश मिनहाज नबूवत पर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, गलत जवाब, बिल्कुल की जा सकती है। गलत जवाब है। साहिल भाई ने भी नीचे यही लिखा था। हाँ, उन्होंने आपके उलट लिखा था। उनका जवाब भी गलत है, आपका जवाब भी गलत है। देखिए जी, साहिब कशफ इल्हाम और रोया, साहिब वही जो होएगा उसकी नबियों के साथ ही जो है ना वो आजमाइश की जा सकती है। वो आम आदमियों के साथ नहीं उसकी आजमाइश होगी। अच्छा ठहरे, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जवाब क्यों गलत है। उसमें गलती ये है कि आपके मिर्जा साहब कहते हैं, जिल्द 5वीं है, रूहानी खजाइन की सफ़ा 339 है। मासवा इसके जो शख्स एक नबी मतबू अलैहिस्सलाम का मुत्तबे है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की तबाह करने वाला,
ایک شخص نبی پاک کے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناسمجھی ہے۔ یہی نیچے ساحل بھائی نے لکھا تھا کہ یہ تو ناسمجھی ہے۔ نہیں، انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ میری آزمائش جو ہے نا، یا میری کمپیریزن، آپ جس کو آزمائش نہیں، کمپیریزن جو ہے وہ انبیاء سے ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق بھی جو ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو وہ صاحب کشف و وحی ہوں گے، تو یہ جو ہے نا ان کی آزمائش انبیاء کے مقام پر ہی ہوگی۔ گو کہ آپ نے ان کو ذلی نبی کا رتبہ دینا ہے، بروزی کا دینا ہے، غیر حقیقی غیر مستقل کا دینا ہے، لیکن کمپیریزن ان کی انبیاء کے لیول پر ہی ہوگی۔ اب آپ ان کی ہاں جی، وہ آپ پڑھتے رہے۔ آپ کے پاس ایک اور حوالہ بھی ہے جس میں مرزا صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ میری کمپیریزن صرف انبیاء سے ہو سکتی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا بھی جواب غلط ہے، ساحل بھائی کا بھی غلط ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ماسوا اس کے جو شخص ایک نبی متبوع علیہ السلام کا متبع ہے، اس کے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناسمجھی ہے، کیونکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلے سے دوسرا قبلہ مقرر کر دیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں، بعض نئے احکام لائیں۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے، وہی اسلام ہے جو پہلے تھا، وہی نمازیں جو پہلے تھی، وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے تھا، وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی ایسی بات چھوڑنی نہیں پڑی جس سے اس قدر حیرانی ہو۔ تو اگر اتنی چیزیں، یعنی وہی دین، وہی قرآن، وہی شریعت، کوئی چیز اس میں کمی بیشی ہوئی نہیں، تو ایسے شخص کی آزمائش ان نبیوں کی طرح کرنا یہ تو ایک ناسمجھی ہے۔ جی، بات شریعت نبیوں کی طرح کرنا تو ناسمجھی ہے، لیکن باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ مثلاً آپ صفات کے لحاظ سے تو نبیوں کے پاس ایک ہی صفت ہوتی ہے نا جو عام مومنین میں نہیں ہوتی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ وحی کی صفت سے نوازا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کلام ہوتا ہے، اور مثال کے کثرت طور کلام پر کو مرزا صاحب نبوت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کون سے نبی کے ساتھ مرزا صاحب کا کمپیریزن آزمائش کی جا سکتی ہے، بتائیں۔ دیکھیں، نبیوں کی آپس میں کمپیریزن کرنا تو ویسے ہی منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صفات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، اور صفت یہی ہے کہ جناب وہی صاحب وہی ہوتے ہیں سب کے سب، نہیں، بس اس سے زیادہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو وہ پھر ناجائز ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے نا کہ یہ جو سوال تھا آپ کے سامنے کہ کیا مرزا صاحب کی آزمائش منہاج نبوت پر کی جا سکتی ہے، اس کا جو آپ نے جواب دیا ہے کہ ہاں نبیوں کے منہج پر ان کی آزمائش کی جا سکتی ہے، بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی آزمائش نہیں کی جا سکتی جو وہی دین لے کر آیا ہے جو پہلے دین تھا، وہی کتاب ہے جو پہلے تھی، وہی شریعت ہے جو پہلے تھی، کچھ بھی تو نہیں بدلا، تو نبیوں پر اس کی آزمائش کرنا ناسمجھی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا لفظ آزمائش ہے، لیکن اب مطلب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ٹیسٹنگ کرنا یا ان کو بہت زیادہ اینالائز کرنا یا ان پر بہت زیادہ تنقید کرنے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ تو ہیں ہی تابع نبی، تو جیسے آپ کے حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بھی ایک تابع نبی ہوں گے، تو آپ ان کی آزمائش تو نہیں نہ کریں گے۔ رسول کوئی بھی کسی رسول کا مطیع نہیں ہوتا، وہ مطاع ہوتا ہے، وہ ایک الگ مطلب بات اس ہے۔ معنوں میں عامر صاحب، اس سخت معنوں میں نہیں کہ ایسے ہی ہے کہ زر خرید غلام اور بالکل ہی وہ ہو جائیں گے، وہ معنی ہے کہ شریعت میں فرق نہیں ہوگا، ان معنوں میں نہیں، ان معنوں میں ہے، ہاں ان معنوں میں۔ ان معنوں اب میں معنی سمجھنے کہ کن معنوں میں۔ بہرحال وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا کہ کن معنوں میں ہو سکتا ہے، کن معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر میں تو کوئی رسول کسی کا مطیع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو صرف مطاع بنا کے بھیجا جاتا ہے، مطیع بنا کے نہیں بھیجا جاتا۔ ہمارا تو ان معنوں میں ان معنوں میں ہم مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں رسول مطیع ہوتے ہی، ہمارا سوال وہ نہیں ہے، اس کو سوچ طلب ٹاپک ہے،
सोच तलब टॉपिक है, इतने इनके जो है ना ऐसे रैंडम आंसर नहीं लिए जा सकते। हाँ, अगर तो आपने तहकीक करनी है तो वो करें, वो तो लंबा कंपैरिजन हो मौजू है भी ना जाती उसको। है। मैं कह रहा हूँ उसको लंबे मौजू को छोड़ के ये जो सवाल लगा हुआ है ना, इसी पे रहें कि क्या मिर्जा साहब की आजमाइश नबियों के मनहज पर की जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर आपके आने वाले हजरत ईसा की हो सकती है तो फिर मिर्जा साहब का तो वही क्लेम है, तो हमने फिर तो कभी बिल्कुल नहीं वैसे कहा ही होगी। हमने तो कभी नहीं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश की जाए। देखिए आपके आए नहीं ना, इसलिए आपको वो वाला इम्तिहान पड़ा नहीं, लेकिन आएंगे तो हमने हम कबूलियत करेंगे। की है। क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो सोच भी नहीं सकते जिन नबियों की कुरान चले ने तस्दीक कर दी है, जिनके बारे में कुरान में नसूसे कतईया वारद हो चुकी हैं, उन नबियों की आजमाइश करनी है। मरना है, हमने कुफर करके मरना है। आप ऐसा करें कि ये सारे पोस्टर हटा के ना सूरत इब्राहिम की ना आयत नंबर 9 से लेकर ना 15 पढ़ के सारे लोगों को सुनाए, फिर आपको पता लगेगा कि आप लोग सारे के सारे कहाँ पे टेक्निकल गलती कर रहे हैं। उसमें क्या है खास बात? बस अब आप पढ़ेंगे, सिर्फ 6 आयतें हैं, आयत नंबर 9 से लेके आयत नंबर 15 तक, वहां पे आपको सारा कुछ समझा दिया गया है, सारे मोमिनों को नबियों के बारे में। ऐसी तो कोई वहां पर बात नहीं है। ये आगे आयत ये तो आप नंबर 9 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप कह रहे हैं हमारे वाली 9 नंबर या आपका कुरान है उसमें जो 9 नंबर? चलें आप 8 नंबर से पढ़ लें। वकाल मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्ज जमिया फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम और ज़मीन पर बसने वाले तमाम लोग भी नाशुक्री करें तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बज़ाते खुद काबिल तारीफ है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कौम नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। ऐ कुफ़ार मक्का, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुँचती जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, हाद और समूद, उनके बाद आने वाली कौमें जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उन सब के पास उनके रसूल खुले खुले दलाइल लेकर आए तो उन्होंने उनके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहा कि जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसको मानने से इनकार करते हैं, और जिस बात की तुम हमें दावत दे रहे हो उसके बारे में हमें बड़ा भारी शक है। कालत रसूलुहुम अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्द यदऊकुम लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा कालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना फअतूना बिसुल्तानिन मुबीन। इनके पैगंबरों ने उनसे कहा कि अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमानों और ज़मीन का खालिक है, वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम ऐसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम ये चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं उनसे हमें रोक दो, लिहाजा कोई साफ साफ मौजज़ा लाकर दिखाओ। कालत लहुम रसूलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा काना लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। उनसे उनके पैगंबरों ने कहा, हम वाकई तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है खसूसी एहसान फरमा देता है, और ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हें कोई मौजज़ा ला दिखाएं, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। आखिर हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें जबकि उसने हमें उन रास्तों की हदायत दे दी है जिन पर हमें चलना है,
اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے۔ جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ 9 سے لے کر میں نے 70-16 تک پڑھ دی ہیں۔ کتنی کہا تھا آپ نے؟ بس اتنی ہی پڑھنی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا رویے کیا ہے اور انبیاء کے رویے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہے۔ تو بس آپ کو یہی سوچنا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں مجھے مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مار دے، اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری نے میرے پر جھوٹی تہمتیں لگا کے مجھے دور دراز کے ملکوں میں مفسد دکاندار اور ٹھگ مشہور کر دیا ہے تو یا اللہ اس کو میری زندگی میں ہلاک کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ 13 مہینے بعد فیصلہ آسمان سے آیا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ 1948 میں مارچ کے مہینے میں سرگودے میں آ کے فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے، ابھی تک ان کی قبر موجود ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کو کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سورۃ توبہ کہ جنہوں نے کہا بھئی آؤ یا اللہ ہمیں کر دے، ہمارا فیصلہ کر دے، فقد جاءکم الفتح، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رہا ہمارا فیصلہ۔ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ سے فیصلہ مانگتا ہے، یہی یہ جو آیتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ مانگا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ نہیں مانتے کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ مانگا اور فیصلہ آسمان سے 26 مئی 1908 کو آیا کہ آپ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ یہ ہے، جو سچا ہے وہ ہے۔ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ حضرت ابراہیم آئے آپ بھی چلے گئے، اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ آیا وہ بھی چلا گیا، حضرت موسیٰ آئے وہ بھی چلے گئے، حضرت عیسیٰ آئے وہ بھی چلے گئے، رسول پاک بھی چلے گئے، لیکن اسلام کہیں نہیں گیا۔ تو مرزا صاحب بھی آئے وہ بھی چلے گئے، ہر کسی نے ایک دن چلے جانا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ صحیح فارم میں لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، اور وہ آپ نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہماری جماعت آج بھی قائم ہے، آج بھی پھل پھول رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب دشمن بھی چلے گئے، سب لوگ چلے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ترقی تو اسی طرح جاری ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ترقیاں تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ترقی کر رہی ہیں، اور جھوٹی اور بدکار لوگوں کی جو گینگیں ہیں نا وہ بھی چل رہی ہیں دنیا میں۔ مجھے جو آپ نے آیتیں پڑھنے کے لیے کہا تھا ان میں یہ لکھا ہوا ہے وَاسْتَفْتَحُوا فَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہی میں نے آپ کو کہا کہ بھائی انہوں نے خود فیصلہ مانگا، آپ کے مرزا صاحب نے خود فیصلہ مانگا، نتیجہ یہ ہوا کہ ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم جبار عنید، جبار اور عنید، ترکش اور ضدی، وہ نامراد ہو کر مر گیا۔
13 महीने पर, यही आपने आयत मुझे पढ़ के कहा ना कि ये बताएं इसमें क्या लिखा है। आप बार बार पढ़ेंगे ना तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपका दिल बदलेगा। आप जो तो मैं पहले से इसको ही फैसले किए हुए होते हैं ना, उन्हीं पर ना सारी जिंदगी गुजार दें। आप अपने इल्म का सफर जारी रखें। कुरान शरीफ इंसान जितनी दफा पढ़ता है ना, उस पर अपनी गलतियां भी खुलती हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है मुसलमानों के लिए। तो आप बार बार पढ़ेंगे। तो अंबिया की इस तरह पे आपने परख पर बात की थी ना, तो वो मैंने आपको जवाब दिया है कि एक तो बात ये है कि आप नबियों से ना निशान नहीं मांग सकते। ये अल्लाह ताला की मर्जी से ही हज़रत इब्राहिम फरमा रहे हैं कि वो कोई निशान दिखा सकते हैं, वरना वो भी हमारी तरह के बशर है। हाँ वो यहाँ तो पे ठीक लिखा है, हुआ है आपके सामने। उसमें तो नहीं, और उन उसमें लोगों तो को कोई बहुत बुरा समझा गया है जो नबियों की परख करता है या उनसे निशान मांगता है। मोमिनों उसमें को तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। भाई बात ये है ना, परखना, आजमाइश करना, ये तो अगर एक बंदा दावा करता है आपके सामने कि मैं नबी हूँ, मेरी बात मानो नहीं तो जहन्नम जाओगे, तो जो वहां पर लोग हैं वो तो एक नेचुरल सी बात है, उसको परखेंगे, देखेंगे कि ये बंदा जो इतना बड़ा दावा कर रहा है ये अपने दावे में सच्चा है या झूठा है। ये तो एक नॉर्मल बात है। बाकी रही बात ये कि इन आयतों को मैं बार बार पढूं, जो मैंने जी जिस तरतीब से, जिस रब्त से पढ़ी हैं, वो सुनकर हर बंदा ही मेरे ख्याल से आप में से ये कहेगा कि ये बंदा कुरान पढ़ता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज अच्छी की बात तारीख तक तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ये मैं बहुत पढ़ता हूँ। ये कुरान जो है ना वो मुझसे, यानी मैं, आप यकीन करेंगे कि लतीफ़ा मैं अगर आपको सुनाऊं कि मुझे अभी डॉक्टर ने कहा कि एक एंटीबायोटिक खानी है, एक वो एंटी डोलोरिफिक को इसको बोलते हैं क्या, पेन किलर। ठीक अच्छा, है। वो मैंने खाने की बजाय मैंने जो 5 बार पढ़ता, मैं 7 बार कुरान पाक पढ़ा, मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। मानते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब कुरान तो हमारा ओढ़ना बिछोना है ना। तो ये तो मैं 1000 दफा पढ़ता हूँ। वस्तफ्तहु वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। मसला ये है कि ये जब एक वाक़या मेरे सामने हो चुका है, इसको मैं 1000 दफा भी पढ़ूंगा। वस्तफ्तहु वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। उन्होंने खुद फैसला मांगा, उन्होंने खुद इस्तफ्ता किया, और नतीजा क्या आया कि वो जब्बारिन अनीद, जो सरकश था और जिद्दी था, वो ख्वाब हो गया, नामुराद हो गया, 13 महीने बाद मर। अब मेरे सामने एक वाक़या हो पड़ा है, इसको मैं 1000 बार भी पढ़ूं, मुझे तो इस आयत का यही रिजल्ट मिलेगा कि जिसने खुद अल्लाह से फैसला मांगा, या अल्लाह अगर मैं झूठा हूं, मुझे मौलवी सनाउल अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे, लेकिन अगर मौलवी सनाउल अमृतसरी सच्चे हैं तो या अल्लाह, कोई बात मिक्सअप तो नहीं होगी, मिर्ज़ा साहब ने आखिरी फैसला इश्तिहार में 15 मार्च 1907 को ये लिखा कि या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ, मुझे मौलवी सनाउल अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे, लेकिन अगर मौलाना सनाउल अमृतसरी झूठे हैं, उनको मेरी ज़िंदगी में मार दे। हम दोनों में से जो झूठा है उसे सच्चे की ज़िंदगी में मार के फैसला कर दे हम दोनों के बीच में। जिस तरह ये है ना वस्तफ्तहु, ऐसे ही मिर्ज़ा साहब ने इन तस्तफ्तहु, उन्होंने एक इस्तफ्ता किया है अल्लाह से और कहा है या अल्लाह मेरा फैसला कर दे। अब वो फैसला 26 मई 1908 को आ गया, 13 महीने के बाद। इस आयत को जितनी बार कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मुझे तो यही नतीजा मिलेगा। आप दिल से पढ़ेंगे ना तो आपको और नतीजे भी मिलेंगे। मैं आपकी सारी डिस्कशनें सुन चुका हूँ, ये जो आपकी हो चुकी हुई है सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में और मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बारे में। वो मिर्ज़ा साहब ने तो बल्कि रसाला अल वसीयत भी उन्हीं दिनों में लिखा था और पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि उनके जाने का वक्त करीब आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी लंबी डिस्कशनें हुई हुई हैं इस पर। मुझे पता है 3-4 महीने पहले ये बड़ा मौजूद हम आज भी वाटर साहब डिस्कशन, उन डिस्कशनों के लिए हम आज भी तैयार हैं जो पंचर उन लोगों ने लगाए हुए हैं ना कि नहीं वो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने उस पर एतराज़ लगा दिए थे, ये कह दिया था, वो कह दिया था। हम आज भी उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं कि मौलाना सनाउल अमृतसरी कुछ भी कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अब ये फैसला खुदा के हाथ में है। मौलवी सनाउल अमृतसरी इस दुआ को अपने पर्चे में छाप दे और इसके नीचे जो चाहे लिखे, अब फैसला खुदा के हाथ में। मौलवी सनाउल अमृतसरी ने जो कुछ लिखा, उसके लिखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मिर्ज़ा साहब ने इस्तफ्ता किया अल्लाह ताला से, 13 महीने बाद फैसला आ गया। यही कुरान की इस आयत में जो सूरह इब्राहिम की आपने मुझे कहा, यही इसमें लिखा हुआ है
کہ بھئی جو لوگ استفتاء کرتے ہیں اللہ سے، جنہوں نے استفتاء کیا کہ یا اللہ تو فیصلہ کر دے، اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اس فیصلے کو قبول نہ کرے اور کہے نہیں اس کو میں دل سے نہیں پڑھا، دھیان سے نہیں پڑھا، میں دوبارہ فیصلہ منگواؤں گا، میں فیصلہ استفتاء دوبارہ کروں گا، یہ تو زیادتی ہے نا۔ یار بات پتہ ہے کیا ہے، آپ کا سوچنے کا انداز علیحدہ ہے، ہمارا سوچنے کا انداز ایسے ہے کہ جو آپ کے بھی حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بالکل انسان ہی ہوں گے، بشر رسول ہی ہوں گے نا، جیسے میں نے سورت ابراہیم کی آپ کو ان آیات میں بتایا، ان کو بھی بھوک لگے گی، کئی جگہوں وہ پہ ان سارے کو بھی رسول ایسے کامیابی ہیں۔ ملے گی، ہاں آگے ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے، سختیاں ہوں گی، دشمن وہاں بھی کھڑے ہوں گے، تو بالکل ایگزیکٹلی جو مرزا صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا ویسے ہی حضرت عیسیٰ کا دور چلنا ہے، لیکن آپ لوگ اس بات کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ استغفار ایک کریں چھوٹی سی جو کہانی ہے نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بٹ وہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ آپ کی جو کہانی ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے معیار پر نہیں آتی، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ آئیں گے، پھر وہ چند ہی دنوں میں شادی کر لیں گے، پھر وہ چند ہی دنوں میں ان کی اولاد بھی ہو جائے گی، پھر وہ چند ہی دنوں میں اپنا وہ مشن بھی پورا کر لیں گے، پھر چند ہی دنوں میں وہ جناب فوت بھی ہو جائیں گے، پھر چند ہی دنوں میں وہ رسول پاک کے روزہ مبارک میں بھی مدفون ہو جائیں گے، یہ پھر اس ساری کے بعد باتیں چند ہی دنوں میں وہ قیامت آ جائے گی۔ یہ تو ساری بھائی جان باتیں ہم نہیں کہتے، یہ ساری باتیں آپ اپنے پاس سے کریں، کہتے جائیں، ہمیں میں کوئی اپنے پرواہ پاس سے نہیں کیوں ہے۔ کہوں، میں نے یہ مطلب چند یہ دنوں کا کہانیوں کی کتاب تو نہیں پڑھی ہوئی کوئی بھائی، اپنے سے، ہم نے یہ ٹھیک بات ہے نا؟ نہیں کہ 40 سال ان کا ایک روایت میں 40 سال کا ذکر ہے کہ وہ 40 سال تک یہاں رہیں گے، اور ایک روایت میں کچھ اور بھی ان کا عمر کا ذکر ہے، لیکن بہرحال چاند دنوں کا کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ چاند دن میں یار 40 شادی ہو جائے سال گی، سے چاند دن میں۔ 41واں سال ہوا نا تو سارے ثناء اللہ امرتسریوں نے ان کے پیچھے پڑ جانا کہ 41واں سال کیوں چڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کے ایسے مفروضے ہیں نا پرکھیں نہیں ہوتی ہیں انبیاء بھائی، کی۔ یہ تو مفروضے ہیں نا آپ کے، ہم تو ہاں ان مفروضوں کو مسترد کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو مرزا صاحب نے یہ ایک بات کر لی ہے، اب اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کے ساتھ ہوا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ ایک ایسی گمراہی والی بات ہے اور ایسی جاہلانہ بات ہے کہ اس کا انتہائی سننے والے کو تو، جو ماننے والا اس کو تو دکھ لگتا ہے کہ آپ کیسی بچگانہ بات کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ یار السلام مجھے تو آپ کی بات سن تو بچگانہ لینا، لگ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا قرآن میں بائی نیم ان کا، ان کی والدہ کا، ان کے قبیلے کا ذکر موجود ہے، بنی اسرائیل کا، سیدہ مریم صدیقہ کا، سیدنا مسیح ابن مریم کا۔ ان کے ساتھ یہ معاملات ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ جو ان کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ پہلے قرآن کو، اس کا انکار کرے گا، قرآن کو چھوڑے گا، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ جو مرزا صاحب پر فتوے لگے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر فتوے لگائے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں نصوص قطعیہ موجود ہیں، مرزا صاحب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بچوں والی بات ہے کہ جو مرزا صاحب کے ساتھ ہوا وہی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے نا، ان کی زندگی میں سختیاں آئی تھیں نا، مشکلات آئی تھیں نا، جو بھی ہوا واقعہ آپ اس کو اور رنگ میں لیں، ہم اسے اور رنگ میں لیں، آپ انہیں آسمان پر بھیج دیں، ہم انہیں وفات یافتہ مانیں، لیکن ان کی زندگی کوئی آسان تو نہیں تھی نا۔ اچھا، یہ تو پہلی دفعہ سے بھی ثابت ہے۔ جب وہ پہلی ٹھیک ہے دفعہ نا؟ آئے تھے، ایک منٹ، جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے کون سا قرآن تھا جو کہہ رہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم؟ کس قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جو تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے؟ کون سی کتاب میں یہ لکھی ہوئی تھی بات؟ اب تو قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، ان کی بشارتیں موجود ہیں، ان کا پورا ذکر، ان کا قصہ موجود ہے جی کیسے بالکل موجود ہے، بالکل تو موجود ہے، اب لیکن وہ والی بات تو ان نہیں کے نا جو پہلی دفعہ وہ آئے تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ میں تو پہلی دفعہ، بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ دوسری دفعہ کسی انسان کی ہوتی ہے، انسان کی ایک ہی دفعہ اس دنیا میں ہوتی ہے، نہیں، تو ہم تو دوسری دفعہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارا تو کام وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ دوبارہ تو آ نہیں سکتا جو ایک دفعہ چلا گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اور یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی دو حصہ مانتے ہیں، آپ بھی دو حصہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہو رہے ہیں، یہ عیسیٰ ہو رہے ہیں، یہودی بھی دو حصہ مانتے ہیں،
ہم اور کرسچن جو ہے نا، ہم ایک ہی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو پہلے اٹھا لیے گئے تھے وہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہودیوں کو اور آپ کا معاملہ الگ ہے، لیکن نہیں جی نہیں، لیکن ہمارا اور یہودیوں کا معاملہ کیسے، اور عیسائی کیسے ایک عیسیٰ مانتے ہیں؟ وہ عیسائی بھی یسوع اور مانتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم اور نہیں مانتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو مناظرے کے لیے لڑنا لڑنا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو جب قرآن کا انکار کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں جو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ہم اس کا انکار کرتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا انکار وہ نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہی مریم صدیقہ کا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم، اس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں کریکٹر وہاں پر اور طرح کا لکھا ہوا ہے وہاں کتاب میں، کیونکہ ہم ان کی کتاب کو نہیں مانتے، وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، یہاں پر ان کی جو وجاہت، جو ان کی عزت ہے وہ اس کے معترف ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، لیکن مناظرے کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یسوع اور ہے، عیسیٰ اور ہے، لیکن ایک ہی ہستی ہے۔ لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اٹھایا گیا تھا 2025 سال پہلے وہی دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ یہودی اور آپ دو عیسیٰ مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، دو عیسیٰ کیسے مانتے ہیں ہم؟ یعنی جو پہلے آئے وہ اور تھے، جو بعد میں آئے وہ اور تھے۔ ہاں جی، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، جب ایک بندہ فوت ہو گیا تو وہ تو نہیں نا دوبارہ آ سکتا۔ اب ہمارا عقیدہ تو سیدھا سیدھا ہے، آپ ہم کا تو یہاں پہ یہودیوں کا کسر سیدھا سلیب کرتے ہیں، ہاں کسر سلیب کرتے ہیں ہم اپنے عقیدے سے، کہ ہم تو عیسائیوں کے خدا کو مار دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں قرآن شریف کے مطابق، اور ہم عیسائیت کا رد کر دیتے ہیں یہاں پہ، لیکن آپ اس کو تقویت دے دیتے ہیں۔ نہیں، عیسائیت کا رد عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ عیسائیت بالکل کا ایسے ہی رد ہوتا ہے، وہ خدا ہے ان کے، نہیں 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 نہیں، ان کا وہ خدا کے بیٹے بھائی ہیں ان کے۔ بھائی ان کا اٹھا لیا جانا، دوبارہ قرب قیامت میں نازل ہونا، اگر یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تو یہ تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ آپ اسلام کا رد کر رہے ہیں کہ عیسائیت کا رد کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہم تو عیسائیت کا رد کر رہے ہیں یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ وفات پا جاتے ہیں تو عیسائیت کا رد ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسائی بھائی جو نہیں ہے نا، وہ اس طرح حضرت رد نہیں عیسیٰ ہوتا، کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس طرح تو رد وہ تھوڑی ان کے ہوتا ہے۔ عقیدے کا حصہ ہے، ان کی تسلیس کا حصہ ہے، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ نہیں 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 نہیں، وہ ایک الگ، ہاں وہ ایک الگ عقیدہ ہے، اٹھانا دوبارہ نزول ہونا، اس سے ہاں، اس سے رد نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہیں کہ ہم ان کی سن لیں نا، تسلیس کی نشانی ہے نا، ہاں سلیب آپ یہ تسلیس کہیں، کی نشانی ہے آپ کہ یہ فادر کہیں، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ ہاں تو تسلیس تو ایک جو پاک تسلیس ہے اس کے تو مرزا صاحب بھی قائل ہے نا، تسلیس کا تو مسئلہ وہ نہیں ہے۔ تسلیس اور ہے، وہ ہاں میری اور آپ کے اندر کی تسلیس ہے، وہ فرق یہ یہ ہے نا، ہے کہ میرے ہمارے مسلمانوں میرے نہیں نہیں، ہمارے مسلمانوں میں کوئی تسلیس نہیں ہے، عیسائیوں میں اور آپ میں تسلیس بھی موجود ہے، ان کے یہاں بھی اور آپ کے یہاں بھی تسلیس موجود ہے۔ ان ایک کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تسلیس صحیح نہیں، آپ کے والی تسلیس صحیح ہے، مقدس نہیں، تسلیس۔ بات سنیں، جو تسلیس مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے نا، وہ شخصی تسلیس ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور اس روح کا ایک اللہ سے کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تین چیزوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے مرزا صاحب کی کتاب میں بھی، یہی تین چیزوں کے بارے میں۔ ہر انسان کے پاس جسم بھی ہے، ہر انسان کے پاس روح بھی ہے، اور ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے۔ وہ روح کون سی ہے؟ روح کا نام اس کو کیا ہے؟ کہتے ہیں، یہ اور تسلیس ہے۔ نہیں جو نہیں نہیں، آپ غلط آپ عامر بیان کر رہے نذیر ہیں، ہیں، عامر نذیر کی روح کا نام عامر نذیر ہے۔ آپ غلط بیان کر رہے ہیں نا۔ مرزا صاحب نے اس طرح نہیں کہا کہ عامر نذیر کی روح یا شہریار کی روح یا کسی بندے کی روح، اس کا روح کا نام وہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک اس کا خدا ہے، بندہ خدا، ان کی محبت کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی تیسری چیز ہے نا، وہ اس کا نام ہے روح القدس، اور یہی کرسچن مانتے ہیں، ایک بندہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ایک خدا ہے اور ایک روح القدس ہے، اسی کا نام مرزا تسلیس صاحب بولو۔ یہ ہر بندے کے لیول پر لا رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو عیسائی جو ہے وہ صرف، یہ تو سیدھی سی سمجھنے والی بات ہے، کسی کو برا نہ لگے، اس سے مذہب نہیں افیکٹ ہوتا، سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس جسم ہے نا، اس میں سے روح نکل جائے گی تو کھوکھا زمین پہ رہ جائے گا، جیسے ہر مرنے والے آدمی کا کھوکھا ہاں وہ زمین تو پہ رہ ٹھیک جاتا ہے، ہے، لیکن اس سے روح تسلیس چلی تھوڑی بن جاتی ہے۔ جاتی ہے، اس سے کوئی لیکن جب تسلیس تک نہیں آپ بنتی۔ کے اندر روح ہوتی ہے، اس وقت تک آپ کا خدا سے ایک رشتہ ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ رشتہ الگ چیز ہے، لیکن اس رشتے سے کوئی متولد ہوتی ہے چیز، کوئی روح القدس اس کو کہہ سکتے ہیں؟ سر آپ روح القدس نہ مانیں اس کو، آپ یہ کہیں، اگر آپ بتائیں کہ آپ کے جسم میں اور آپ کے مردہ جسم میں فرق ہے نا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، روح اور جسم دو چیزوں کا مرکز ہے، ہاں جی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر
بندے اور خدا کے درمیان محبت قائم ہی نہ ہو، رشتہ قائم ہی نہ، ایسے ہی یہاں پہ منکر پھرتے ہیں خدا کی ذات کے، تو ان کے محبت کے نتیجے میں کون سی چیز متولد ہوتی ہے اور وہاں کون سی تسلیس پیدا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں ساری یہ گپ ہے۔ انسان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے لوگوں پر، اپنے آپ پر خود فرض کیا ہوا ہے لوگوں پر نعمتیں نازل کرنا. وہ رحیم ہے اور رحمان ہے. ٹھیک ہے جی. فرعون کو بھی روٹی ملتی تھی، فرعونوں کے گھر میں بھی اولاد ہوتی تھی، وہ تو دشمنان ٹھیک دین ہے، کے گھر میں بھی سارا کچھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے نا اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے رزق جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، اولاد عطا ہاں کرتا ہے. وہ تو ایک الگ موضوع، ہم کب ٹھیک ہے انکار نا. کرتے تو ہیں کہ اللہ آپ کا اس رشتہ انسان کے ساتھ قائم رہتا ہے. تو ہاں اسی طرح اللہ کا جو ہے نا یہ ایک روحانی رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے مانے چاہے وہ نہ مانے. میری سانسیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، چاہے آپ مجھے مسلمان مانے یا نہ مانے. آپ اللہ کو نہیں روک سکتے کہ وہ میری سانسیں بند کر دے. ٹھیک ہے نا جی. ہر دشمن کی بھی اور ہر نیک اور بد کو اللہ تعالیٰ نعمتیں مسلسل دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مضمون چلے اور بدل اس کا جائے گا. کون میں آپ کو سادہ بتاتا ہوں. سادہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ بھی اسی طرح کے ذیلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل نبی ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ ٹھیک ہے. استغفر اللہ، لا جو حول ولا چیز قوت الا باللہ، آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ذیلی نبی ہوں گے، وہ لا نبی حول کریم کے ولا تابع ہوں قوت گے. الا وہ باللہ، قرآن جو ایسا پاک کہتا ہے اس کو میرے سامنے لائیں. بھائی کون میں کہتا تو ہے آپ سے سیدھا سوال پوچھ لیتا ہوں. جب کہ حضرت عیسیٰ نے عربی کب سیکھی تو آپ لوگ لڑ پڑتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے قرآن پاک کیسے پڑھا تو آپ لوگ لڑ پڑتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ تو عیسائیوں کے نبی تھے، ان کی تو وہاں تک وہ اس زمانے تک میں تھے، تو ان کو کیسے پتا لگا سارا کچھ؟ نہیں، وہ وہ تو عبرانی بولتے تھے. اس کا میں تو پھر جواب آپ دیتا لڑ ہوں، پڑتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. اس پہ غصہ ہمیں اس لیے آتا ہے کہ آپ ہی کی طرح ایک ابو جہل تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا دیکھیں ہڈیاں. یہ تو گالی ہو گئی نا، یہ تو نہیں، گالی ہو گئی. گالی نہیں میں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، معجزات پر یہ سوال اٹھاتا ہے نا، اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ وہ لے کر آیا ہڈیاں اور کہنے لگا، ہاتھوں میں مسل کر کہنے لگا یہ زندہ ہوں گی دوبارہ. یہ کیسے زندہ ہوں گی دوبارہ؟ یہ کیسے، ان کو کیسے زندگی دوبارہ ملے گی اور یہ کیسے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ؟ ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا، وہ حدیثوں کو کیسے جانتے ہوں گے، وہ نماز کیسے بالکل پڑھیں گے؟ غلط مثال ہے، مطلب بالکل غلط مثال ہے. آپ میں سن تو لینا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پر سوال کرنا، کویشچن مارک لگانا، یہ تو ابو جہل کا وتیرہ تھا کہ یہ سب سے کیسے پہلی ہوگا. بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے ہی نہیں. بھائی نبی اللہ پاک کا، نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. نبی پاک کبھی بھی نے نہیں ہی کہا کہ قسمیں انہوں کھا نے کر اترنا کہا ہے. ہے، نبی پاک نے سر قسمیں وہ کھا کر حدیثیں کہا ہے. ساری جو ہے نا وہ بنا لی جائیں گئی ہیں، کوئی بھی نہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے. چلو اگر آپ آپ نہ نے مانیں، حدیثوں پہ سارا ایمان بنا لینا ہے تو پھر تو اسلام کچھ اور ہی بن جائے گا. اگر حدیثوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے یا وہ حدیثیں ہماری گھڑنتو ہیں، گھر کی گھڑی ہوئی جی ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تصور ہی کوئی نہیں. پھر مرزا صاحب کا سارا دعویٰ ہی ختم ہے، صفر ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ امام جو ہے وہ انبیاء سے اوپر ہے، تو پھر تو نبیوں کا معاملہ ہی سارا آپ نے پکڑ کے ختم کر دیا. وہ اب کون سی بات ہے اس کے ساتھ؟ حضرت آدم سے لے کر آپ نے جب کہا کہ امام افضل ہیں تو حضرت آدم سے لے کے رسول پاک کے سارے نبی آپ کو امام کا پتہ ہی نہیں نا، آپ کو امام کا پتہ ہی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ تو ایک موضوع الگ ہے. بھائی ہم جہاں نے تو اچھا کبھی جو بات اماموں کر کا رہے ہوتے ہیں اس کو قرآن چھوڑ کے پاک تو دوسری پہ بات جا ہی کے نہیں کھڑے ہو کرتا. جاتے ہیں. نہیں چاہتا. چلو جس بات کو کرنا ہے وہ والی بات کر لیں. یہ والی حضرت پہلے عیسیٰ والی جو بات کی ہے، اب ہمیں آپ والی باتیں ساری کہانیاں لگتی ہیں جو آج آپ کو، تک ابھی ثابت نہیں ہوئی. ہاں ہاں، ابو جہل کو آخری بھی سوال، کہانیاں لگتی تھیں. ابو جہل کو بھی قیامت کا آنا، پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا اور یہ زمین کو ایسے ریزہ ریزہ ہو کے، یہ سارا وہ کہتا تھا یہ کہانیاں ہیں. آپ کو بھی ابو کہانیاں لگتی جہل ہیں. ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، یہودی تھا کہ عیسائی تھا؟ وہ کہتا تھا میں ابراہیمی ہوں، ابراہیمی کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم کے دین پر، دین حنیف پر. ہاں ابراہیم کے دین میں تو پھر تو ٹکراؤ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو تو فوراً رسول اللہ کو ماننا چاہیے تھا. بھائی، دعویٰ تو اس کا یہ تھا نا، ٹکراؤ ہونے کی وجہ تو اور ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ اللہ کا وہ تو طواف کعبہ کرتا تھا اور کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے کہتے تھے کدن کدن کدن، بس اتنا ہی رہنے دے، آگے نہ پڑھ. لیکن وہ کہتا تھا الا شریکن، سوائے ان شریکوں کے جو تو خود بنا لے.
تو نبی پاک تو اس کو روک رہے ہوتے تھے کہ شرک نہ کر. وہ اللہ کو مانتا تھا اور کہتا تھا قرآن نبیوں نے کو ان کی مانتا تھا، اس کو نبیوں کو مانتا تھا، نبیوں کو ہاں مانتا تھا، ہاں دین ابراہیم وہ کہتا سارے میں نبیوں کو مانتا تھا، بھائی جان وہ یہودی دین تھا یعنی کہ یار یہودی عیسائی وہ نہیں تھے لیکن وہ ابراہیمی دین پر ہونے کا مدعی تھا اور وہ کہتا تھا قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے نا جو ہم نے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں ان کی ہم پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرب ان سے حاصل کرتے ہیں ہم، ورنہ ہم اللہ یہ کو تو مانتے ہیں. دیکھیں ما- آپ نے اپنی بات کی خود تردید کر دی ہے. ابراہیمی دین والا کبھی بھی پتھر کو پوج نہیں وہ سکتا. تو ٹھیک ابراہیم ہے تو وہ پتھر تو کو ٹھیک توڑ ہے کے ہی بھائی ابراہیم دعویٰ بنے تھے. اس کا دعویٰ باطل تھا. میں کب کہہ رہا ہوں دعویٰ صحیح تھا لیکن دعویٰ وہ یہ کرتا تھا کہ میں تو دین ہمارا دعویٰ ابراہیم تو کا باطل نہیں ہے نا، ہم تو مسلمانوں سے ہی احمدی ہوئے میرا. بھائی یہی تو آپ نے بیڑا گرک کیا نا کہ آپ نے اسلام چھوڑ کے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے ایک ایسے بندے کو ماننا شروع کر دیا جس کی ایک بات دوسری بات سے ملتی نہیں ہے. سارا جھوٹ کا پلندہ ہے واللہ. میں یار آپ کے اگر ساتھ آپ ہر بندے کی ہر بات پکڑنے لگ جائیں نا تو آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے آپ کو اللہ پر بھی کچھ بھروسہ کرنا ہوگا. اگر میری بات سنیں جو مرزا صاحب کی باتیں میں نے پکڑی ہیں نا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی شخص کی باتیں ایسی متضاد ہوں جس سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آج کی تاریخ تک کسی بندے میں اس طرح کی تضاد بیانی پائی جاتی ہو میں اس کو جھوٹا ہی کہوں گا. میں اس کو سچا مان ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب کی یہ سامنے جو بات لکھی ہوئی ہے آپ پتہ کیا ہے آپ کے لیے مسئلہ؟ وہ ساحل بھائی کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جو بندہ ایک نبی متبوع کا مطیع ہو ان کا ماننے والا ہو ان کا پیروکار ہو اس کی آزمائش کیسے کی جا سکتی ہے انبیاء کی آزمائش کی طرح؟ اور یہ تو ناسمجھی ہے کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں آتے ہیں کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، ایک قبلے سے دوسرا قبلہ مقرر کریں، کچھ احکامات پچھلے منسوخ کریں، کچھ نئے لا کے دیں. یہاں تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی اسلام ہے جو پہلے تھا، وہی نمازیں جو پہلے تھیں، وہی رسول ہے، وہی کتاب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو الگ ہے. تو انبیاء کی طرح آزمائش کرنا یہ مطلب ناسمجھی ہے. اب دوسری بات دیکھنا آپ کے مرزا صاحب کی. دیکھیں بھائی پیارے بھائی، سن تو لیں حضرت سن تو عیسیٰ نے لیں جب دوبارہ ایک منٹ بتا دوں آپ کے حضرت عیسیٰ نے جب دوبارہ آنا ہے نا انہوں نے کوئی نئی نمازیں نہیں دینی، اچھا ٹھیک ہے کوئی نئے روزے نہیں وہ تو دینے. ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہاں آزمائش کی بات ہی نہیں کر رہے. اب یہ مرزا صاحب کی دوسری بات سننا ذرا. سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے ذرا میوٹ کر آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی سچائی کی دلائل کیا ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں ملفوظات میں 10ویں جلد میں میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں. توریت میں جن انبیاء کا ذکر ہے آپ ان کو سچا مانتے ہیں. جو دلائل ان کی صداقت کے اور ان کو نبی اور خدا کا فرستادہ یقین کرنے کے ہیں وہ آپ پیش کریں. انہی دلائل میں میری صداقت کا ثبوت مل جائے گا. جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں. میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا بھی انہی نبیوں کی طرح آپ آزما لیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے اندر ذکر آتا ہے نا کئی نبیوں کا، جس طرح ان کو آپ سچا مانتے ہیں مجھے بھی آزمائیں گے. جس طرح ان کی صداقت آپ نے دیکھی اسی طرح آپ میری صداقت کو پائیں گے، پرکھیں مجھے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جو نبی متبوع کا متبع ہے اس کے فرمودہ پر کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی آزمائش نبیوں کی آزمائش کی طرح کرنا بے وقوفی ہے. کیونکہ نبیوں کا کام تو یہ ہوتا ہے وہ تو اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، ایک قبلے سے دوسرا قبلہ مقرر کریں، بعض احکام کو منسوخ کریں، بعض احکام نئے لائیں. یہاں پر تو اس طرح کا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے. تو میری آزمائش نبیوں پر کیوں کرنی ہے؟ اتنی تضاد بیانی ہے. میں جو بھی بات مرزا صاحب کی پڑھتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر بات میں تضاد بیانی، ہر بات میں تضاد. ایسے بندے کو آپ نے مان کے آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. مطلب یہ چیزیں اگر کسی بھی بندے میں پائی جاتی ہوں نا اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ اب بائبل کی من گڑت وہ محرف مبدل تحریریں لا کے کہو کہ دیکھو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ وہ شراب پیا انہوں نے یا کچھ ایسا کیا، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے حرام. وہ نہ لاؤ. مستند بات ہو کہ ایک نبی ایک دفعہ کچھ کہے دوسری دفعہ کچھ کہے، اس کو نبی کوئی مان نہیں سکتا، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا.
جو کہتا ہے میں نبی ہوں اور ایک دفعہ وہ کچھ کہتا ہے دوسری دفعہ کچھ کہتا ہے، کون مانتا ہے یار اس کو؟ تو یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ کے بدلے ہوئے اس مزاج پر آپ کو خوش آمدید ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ اس پہ غور کر لیں، خام بہت خاص سے بہت آپ کا شکریہ. بات پتہ ہے کیا ہے، آپ نے نا اپنی دماغ کو نا ایک جگہ پر لا کر روک دیا ہوا ہے. یہ جو پل صراط ہوتا ہے نا، یہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہے. اس میں اگر آپ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اپنا شکر ادا کر کر کے دکھائیں تو وہ بھی تکبر میں چلا جاتا ہے، اور بہت زیادہ شکایت کر کے دکھائیں تو وہ بھی آپ کی ناشکری میں چلا جاتا ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہی پل صراط ہے. تو یہاں پہ ہی آپ نے جو ہے نا، آپ کے ساتھ چاہے اللہ تعالیٰ بہت آپ پر مہربانیاں کر رہا ہو، تب بھی آپ نے توازن رکھنا ہے. اگر آپ پہ سخت دن چل رہے ہوں تب بھی آپ نے توازن رکھنا ہے. تو آپ لوگوں کی نا اس میں توازن نہیں ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بس زندگی جو ہے نا ایک ہی طرح کی ہو جیسی ہم چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا. آپ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اینالائز کر رہے ہیں اور آپ ہر چیز کو اینالائز کر رہے ہیں. اگر آپ عیسائیوں کے اعتراضات قرآن پاک میں دیکھیں نا، تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ کہتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ. جیسے آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو کہتے ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ، کون سی سیدھی سڑک، کون سی سڑک جو یہاں سے وہاں تک جاتی ہے، جنت تک جاتی ہے، وہ کون سی سڑک ہے اگر آپ نے مذاق کرنے ہیں تو اسی طرح آپ مرزا صاحب کی تحریرات کو نا ان کا متن سمجھنے کی، ان کا ماخذ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یار مجھ اس سے لیے زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے. خیریہ صاحب مجھ سے زیادہ مرزا آپ نے صاحب کی لٹریچر تحریروں کو زیادہ کوئی پڑھا نہیں ہے سمجھتا۔ لیکن تنقید کے لیے پڑھا ہے. آپ نہیں نے اس کو اس سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا ہوا. مطلب اس میں جب ہے ہی چیزیں متضاد، میں نے یہ تحریر کل میں دیکھی تھی۔ آپ کو متضاد بات بتا دوں. ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا. دوسری طرف ایک نبی خاتم الانبیاء ہے، ایک نبی کلیم اللہ ہے. چند نبیوں پہ شریعت آ رہی ہے، چند نبیوں پہ صحیفے آ رہے ہیں. یہ چند کہاں کہا نبیوں ہے اللہ کو تعالیٰ نے کہ ساری نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرنا؟ یہ کہاں کہا ہے اللہ ہاں، تعالیٰ نے؟ آپ نے ایک آیت پڑھی تھی خود ہی کہ نبیوں کے بین فرق نہیں کرنا. ہاں تو ایک یہ اس دفعہ کا یہ یہ ذکر معنی تو چل نہیں رہا ہے، تھا لا نفرق بین احد کا یہ معنی تو نہیں ہے بین جو آپ پڑھ رہے احد. ہیں۔ تو کیا ہے اس کا معنی؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کیا کہ ہے اس آپ کا نے، مطلب؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ ہم سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے اس کا، اور دوسرا جو بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ان میں تطبیق کیا ہے؟ ہم آپ کو بعض تطبیق پیدا رسولوں کر کو دیں۔ بعض پر فضیلت ہے، یہیں پہ ہی فرق آ گیا. کیوں فضیلت ہے بعض کو بعض پہ؟ ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے درمیان فرق نہیں ہے، اور دوسرے میں بعض کو بھائی بعض میں فضیلت ہے، اور آپ کی حقیقت میں بھائی ہے بھی. بھائی یہی تو جانے من آپ کی غلط فہمی ہے نا، آپ یہ چلے سمجھتے میری ہیں۔ اور آپ کی بحث بہت لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ ہم دونوں کا سوچنے کا انداز فرق ہے. آپ اپنے عقیدے پر رہیں اور ریسرچ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ رہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر کل آپ کے حضرت عیسیٰ آ جائیں نا، اور آج وہ سفید کپڑوں میں پھر رہے ہوں، تو آپ جیسے بندے جا کے پوچھیں گے وہ 2 زرد چادریں تو کم از کم دکھا دیں جو پہن کے آپ اترے تھے. پھر آپ جناب آپ کے سوالات یہ ان کو، فضول، یہ بالکل فضول اور ہاں نان سینس بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بندہ یہ بکواس کرے گا اس لعنتی دیکھو کو، پھر لڑنے پہ آ گئے، پھر نہیں آپ یہ تو لڑنے پہ آ دیکھیں نا، گئے. یہ سخت بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اس لعنتی کو پہلے قرآن کا انکار کرنا ہوگا. بھائی قرآن دیکھیں میں وہ عیسیٰ علیہ عربی السلام بولتے ہوں گے، آپ کو تو عربی بولنی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ کیا تو آپ کیا ان کا ساتھ ہی نہیں دے پائیں گے. آپ کو عربی بولنی نہیں آتی. حضرت عیسیٰ اس دفعہ آئیں گے تو وہ عربی بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ اسلام کی قدر کو بھی گھٹاتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اسلام میں طاقت ہی نہیں ہے، دین یہی مکمل تو، ہے، نہیں نہیں رسول پاک بالکل ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ آئیں گے عیسائیوں کو کنورٹ کرنے. بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں، ہمارا اس طرح پھر کا آپ کوئی کو عقیدہ سوال ہی نہیں نہیں ہے پتا کہ کب آئیں گے. ایسی بھائی۔ چیز کا آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا آپ کو سوال ہی نہیں پتا؟ آپ کہتے ہیں قیامت تک، قیامت کا علم اللہ کو ہے، اس کا جناب حساب ہی نہیں آپ نے رکھا کب آئیں گے. پھر آپ کہتے ہیں دجال ساتھ آئے گا، پھر آپ کہتے ہیں امام مہدی ساتھ آئیں گے. مطلب آپ 4 چیزوں کو جوڑتے ہیں. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کب ہے، وہ آپ کو پتا نہیں ہے. یعنی کہ دنیا الٹی پلٹی ہو گئی ہے، قیامت کے قریب پہنچی پڑی ہے، آپ لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ کب آنا ہے. اچھا وہ آپ نا ایک سوال سے دوسرے سے تیسرے پر جاتے ہیں. پہلے یہ سن لیں، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 285 ہے نا، اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرق نہ کرے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مومنین بھی، مسلمان بھی۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب ایمان لائے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اسی طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ صرف ایمان لانے کی بات ہے، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اچھا، اس میں اور وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں کیا فرق ہے؟ یہی تو میں حیران ہوتا ہوں آپ کی اس زیادتی پر اور اس ظلم پر، کہ یار آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی فرق ہے، معاذ اللہ۔ بہت افسوس۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات بالکل سمجھتا بھی ہوں اور سمجھنا چاہتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہماری کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کو سادی سی بات بتائی ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ انسان ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسانی ضروریات اس کے بشر کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور جو نبی بھی ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایسی مطلب کہ اتنی تحریرات پروڈیوس کر چکے ہوئے ہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عین تحریرات کے نقشے پر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ان تحریرات کے نقشے پر بنا کر آپ کو بندہ بھیجے گا۔ اس کو کہتے ہیں کسٹم میڈ۔ تو کسٹم میڈ بندے تو نہیں آئیں گے، بندے بھی اللہ کے ہوں اور آئیں بھی آپ کی مرضی کے مطابق۔ یہ نہیں ہونے لگا پیارے بھائی، آپ کو ہی جھکنا پڑے گا، آپ کو ہی بدلنا پڑے گا۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ تحریرات کو پکڑ کے بیٹھے رہ جائیں گے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ وہ ابو جہل کیسا ابو جہل تھا جس نے بت پکڑے ہوئے تھے اور کہتا تھا میں دین ابراہیمی پہ ہوں۔ وہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھا، وہ صرف نبی کریم اور اسلام کی مخالفت پر تھا۔ تو آپ نے بھی جو ہے نا صرف مخالفت پکڑ لی ہے، اب اچھا، آپ سیکھیں بھی۔ سن لیں دوسری بھائی بات آپ بولیں۔ ایک چھوٹی سی بات کروں گا، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہے۔ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے پچھلے دنوں میں آپ نے کہہ دیا کہ امام جو ہے نا وہ نبی یار آپ کو نہیں پتا، بچ گیا نا، دونوں باتیں آپ غلط کر ختم رہے ہو گئی نا بات۔ ہیں۔ یہ چلو دونوں بات، آپ بڑے ہیں، آپ جب فیصلے کر لیں گے، میں نے اسی لیے کہا تھا بھائی شہریار آپ صاحب، شہریار صاحب بڑے میری بڑے بات بندوں سے بات کریں۔ میری بات سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نہ ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، آپ کو بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں امام ہوتا کون ہے، اس لیے آپ کو یہ ٹھوکر لگی ہے۔ نہ ہم کرسچنوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، بلکہ ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے۔ اگر ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ ہوتی، ہم کبھی بھی نہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں نہیں کہتے وہ آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جو سارے ابو الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ آئیں گے؟ کیونکہ نبی پاک نے ان کی خبر نہیں دی۔ ہم نبی پاک کے حکم کی وجہ سے مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے۔ تو ہم نہ شیعوں کو، نہ کرسچنوں کو، نہ کسی اور کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ اب سن لیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں مخلوق کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور پھر کیا ہے؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا
اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف یہ حکم دے دیا ہے کہ بھئی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو لا نفرق بین احد کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے درجوں میں فضیلت میں فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ایمان لانے کی بات ہے۔ تو یہ متضاد بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو ہم نے مرزا صاحب کی 2 باتیں پیش کی ہیں، آپ ان کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ان میں تضاد نہیں ہے اور ان میں کوئی تطبیق ہے، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری جو آزمائش ہے وہ آپ ان نبیوں کی طرح کرو، مجھے بھی سچا پاؤ گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات میں جن نبیوں کا ذکر ہے۔ دوسری دفعہ وہ اپنے آئینہ کمالات اسلام میں کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی آزمائش نبیوں پر کرنا جو خود ایک نبی متبوع کا صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، یہ تو ناسمجھی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو ایسی متضاد باتوں کو آپ انہیں تطبیق پیدا کر کے دکھا، ہم نے تو کر کے دکھا دیا۔ نہیں متضاد بات کی انہوں نے، آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کراؤ ہم ٹھیک ہے، جہاں پہ شریعت کے لحاظ سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب نبی کریم کی شریعت کے تابع ہوں، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ان پر الہام کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبیوں والا سلسلہ ہے میرے ساتھ جو موسوی نبیوں کا تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے، اتنا کون سا مشکل مضمون ہے؟ دونوں باتوں میں سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ کیا آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے نبیوں کی طرح؟ دونوں آپ کو پرکھا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے پہلوؤں کو، آپ کے شریعت کے پہلوؤں کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نبی آتے ہیں تو نئی نماز لاتے ہیں، نیا قبلہ لاتے ہیں، تو مرزا صاحب کیوں نہیں لائے؟ تو یہ آپ کا ایک مذاق ہے، یہ آپ کی سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں۔ ایک بندہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک شریعت کے تابع ہوں، تو ایک شریعت کے تابع جب موسوی شریعت میں نبی آ سکتے ہیں تو محمدی شریعت میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بندوں پر وحی کر سکتا، اور ایک بندے کو ممتاز کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے، اگر موسوی شریعت میں نبی آ سکتے ہیں اور محمدی شریعت میں بھی نبی آ سکتے ہیں، تو پھر گالیاں دینے کی، لعنتیں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، وہ لعنتی ہے، اس کے جھوٹا دعویٰ کرے نا سر، جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، ہاں جی، جو سچا ہے بندہ وہ تو پھر سچ ہے، وہ تو ماننا پڑے گا آپ کو۔ نہیں، یہ تو نہیں، اور آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی پاک کے بعد جھوٹا دعویٰ کرے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے، سن تو لیں، وہ کہتے ہیں ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر کیسے سکتا ہے؟ جھوٹا سچا تو وہاں لکھا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین آنے کے بعد وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ نبوت کا دعویٰ میرے پر الزام لگاتے ہو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ توبہ کرو، جاہل مخالف ہیں جو میرے پر الزام لگاتے ہیں۔ میں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں، میرا تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی جان؟ کہتے بھی جس طرح موسوی شریعت میں نبی ہیں ایسے طرح میں بھی نبی محمدی شریعت میں نبی آ گیا ہوں۔ دیکھیں میں نے بھی نا یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، تو اب آپ مجھے تو کیا امپریس نہیں کر سکتے۔ سارا وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے نبوت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ تشریح نبوت کا ذکر کیا۔ بھائی اگر تشریح وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تشریح نبی آئے تھے، وہ غیر تشریح نبی تھے نا۔ ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ دیتے کہ بھئی میں بھی غیر تشریح ان کی طرح نبی ہوں اور میرا دعویٰ نبوت کا ہے۔ چیخیں مار مار کے بھائی یہی تو کہا ہے بھائی، تو پھر میری بات وہ غلطی کا ضالع میں یہ آخری صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جاہل مخالف، یہ ساری تحریر لکھ کے نا 12 صفحے کی، 12 صفحے کا رسالہ ہے، 12ویں صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس ساری تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میرا نبوت کا دعویٰ، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور اگلی 2 لائنوں میں کیا لکھا؟ اگلی 2 لائنوں میں پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر انکار کر دیا ہے۔ جلیبی بھائی شہریار صاحب یہی تو ہم میری سن تو لینا بھائی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جلیبی تو بنائی ہے نا، ایک لائن میں دعویٰ کیا، اگلی لائن میں انکار کیا ہے، اگلی لائن میں پھر دعویٰ کیا، اگلی لائن میں پھر گھما دیے بات کو۔ یہی تو دجل ہوتا ہے بھائی جان۔ جل نہیں ہوتا، یہ دعویٰ جو ہے نا اس کو انہوں نے ایک اچھا میری بات سنیں، جو موسوی شریعت میں نبی آئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ جاہل مخالف ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں نبوت کے دعوے کا۔
وہ کہیں گے ہاں ہم ہمارا نبوت کا دعویٰ ہم اللہ کے نبی ہیں. موسوی دیکھیں شریعت موسوی شریعت میں نبیوں کے آنے پر پابندی نہیں تھی. وہ پابندی شریعتوں نہیں نے تھی. کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ مکمل ہاں شریعتیں ہیں. موسوی شریعت یہ میں والی پابندی نہیں تھی. یہاں پر ہاں پابندی ہے جی، نا محمدی شریعت میں محمدی شریعت میں ایک حد تک پابندی ہے، ایک لیکن حد تک. محمدی وہ شریعت کون سی حد ہے؟ وہ یہ حد ہے کہ وہ شریعت نہیں آ سکتی، شریعت نہیں آ سکتی لیکن وہی آ غیر سکتی شریعت ہے. بغیر شریعت کے تو آ سکتا ہے نا نبی. بالکل بالکل جس بغیر طرح نوح شریعت علیہ کے آ السلام کی سکتا کوئی اپنی شریعت نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کی، تو آپ کہہ دیتے کہ بھئی ہم نبی ہیں جس طرح وہ ہیں. شریعت نہیں ہے لیکن ہم ہے. نبی آپ ہیں، کو ہمارا نا دعویٰ نبوت کا ہے. آپ ہاں آپ کو نا یہ والی ساری باتیں نا لکھ کے اس دفعہ سمجھنی پڑیں گی، تو بھائی کیونکہ لکھ لکھ آپ کے ہم نے دو پڑھ تین پڑھ پوائنٹوں کے، بھائی صاحب شہریار صاحب، ہم نے لکھ لکھ کے پڑھ پڑھ کے زبانی یہ باتیں مجھے زبانی یاد ہیں. ان کا لکھنا کیا پڑھنا کیا ہے، یہ صرف اور نہیں، صرف جلیبی ہے. آپ کو ابھی بھی نہیں یاد، آپ کو ابھی بھی نہیں یاد. کون سا بات لفظ بولتے دراصل میں ابھی یہ، زبانی سنا دیتا ہوں، کون سا نہیں اچھا یاد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ جب آ رہے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کے تابع ہو کے آ رہے ہیں نہیں کہ وہ نہیں انڈیپینڈنٹ ہی آ رہے ہیں؟ نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے وہ، انڈیپینڈنٹ ہی آ رہے انڈیپینڈنٹ ہے. ہیں. تو رسول اللہ والی شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت تو تا قیامت ہے، لیکن وہ نبی رسول اللہ کے تاکہ مطیع ہم نہیں ہے. رسول وہ مطیع نہیں ہوتا، مطاع ہوتا ہے. اللہ کے بندے متی نہیں ہیں وہ، تو وہ لوگوں کو آ کے کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ بھائی تعلیم تو دینی نہیں انہوں نے، ان یہی تو آپ کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے نا. تعلیم ہی تو اپنے دینے آپ کو آ نہیں رہے. انجیل کا تابع، اپنے آپ کو او تورات بھائی، انجیل کا تابع کہیں گے کہ او اپنے بھائی آپ کو جان، قرآن کا تابع کہیں گے؟ خیر یار صاحب، نہ انہوں نے انجیل کا تابع کہنا ہے، نہ انہوں نے قرآن کا. انہوں نے یہاں آ کے دجال کو قتل کرنا ہے، سلیب توڑنی ہے، خنزیر کو قتل کرنا ہے، دنیا میں دیکھیں انہوں پھر نے مذاق حکومت شروع کرنی. ہو گئے نا آپ. یہ مذاق ہے نا آج کل کے دور کے لحاظ سے. دجال کون؟ کو قتل کرنا ہے، سلیب توڑنی ہے. اچھا تو آپ آپ کی نے نظر میں، آپ اٹلی میں ایک سلیب توڑ کے دکھا دیں مجھے ذرا، اچھا پھر میں اگر آپ کو اگر بتاتا ہوں اگر کہ جو اگر لوگ اگر آپ کا حال کریں. نہیں، ہم تو توڑیں گے تو ہمارا حال برا کریں گے، لیکن جب ہاں سن لینا، جب عیسیٰ ابن مریم جن کے اسٹیچو لگا لگا کے، ابھی یہ دسمبر چڑھا نہیں، نومبر میں انہوں نے بتیاں لگائی ہوئی ہیں، کرسمس آ گئی، نتالے یہاں بولتے ہیں اٹالین میں. ان کے سامنے جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ سلیب توڑیں گے تو یہ ان کے گلے پڑ جائیں گے، آپ نے سلیب کیوں توڑی ہے؟ بالکل گلے پڑ جائیں گے. اور جاؤ جاؤ یار، کیوں جا نہیں کے گلے پڑ اپنی جائیں گے؟ شہریار صاحب اپنی طبیعت ٹھیک کراؤ. کیوں نہیں یہ گلے پڑ جائیں گے تو بھائی پیارے میرے بھائی؟ جس نبی کی ایک بات پیدائش سنیں، کا دن 1.5 مہینے پہلے وہ بتیاں لگا کے کر رہے ہیں، وہ نازل ہوں گے تو یہ ان کے گلے پڑیں گے. یہ آپ کا خیال ہے نا. اللہ کے بندے میری بات سنیں. رسول پاک نے بھی بہت سارے عیسائی قبیلے مسلمان کیے ہیں، لیکن سلیبیں توڑ کے نہیں کیے، ان کو سچی تعلیم دے کر کیے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آج بھی اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو وہ سچی تعلیم دیں گے، لوگ خود ہی سلیبیں اتار دیں گے، وہ وہ تعلیم کا اپنے تو کہیں چرچوں کو لکھا ہی خود ہی نہیں ہوا. مسجدیں وہ بنا بھائی دیں گے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعلیم کا کیا نبی پاک یہ کہہ نہیں سکتے تھے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئیں گے تو سلیب توڑیں گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ آئیں گے تو لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، بائبل سے وہ لائنیں نسخ کھینچ کے لوگوں کو حدیثیں سمجھائیں گے؟ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. کہاں کہا نبی پاک نے وہ قرآن پڑھائیں گے، حدیثیں پڑھائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا سلیب توڑ دیں گے، وہ آئیں گے دجال کو قتل کریں گے. کہاں لکھا ہوا ہے وہ تفسیریں لکھیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 مہینے کے حمل سے عیسیٰ بنے گا میری امت کے اندر؟ یہ ساری گپ ہے. چلیں یار، آپ یہ گپ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو محاورہ کہتے ہیں، اور آپ اس کی میں پوری مرضی کی ہے پوری بھائی، ایک کہانی کو نا ایک محاورے میں کور کر دیا جاتا ہے. آپ کی جیسے مرضی ہے پوری نا. کہانی جو ہے نا وہ لالچ بری بلا ہے محاورے میں کور کر دی جاتی ہے، پورا آپ کا واقعہ دل کور ہو کرتا جاتا ہے. ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس کہانی کو، اس گپ کو مانتے رہیں، لیکن اس کا اسلام سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ اسلام میں اس طرح کی بات ہی نہیں پائی جاتی کہ بھئی آپ وہ 10 مہینے کے حمل کے ذریعے سے استعارے کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا جائے گا، پھر عیسیٰ بنے گا. یار اس کے آپ کے ساتھ نا لمبی بحثیں کر چکے ہوئے ہیں احمدی، اور ساری باتوں کا آپ کو جواب دے چکے ہوئے ہیں کہ کس قسم کے حمل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. میرا کہنے کا ٹھیک ہے؟ مطلب یہ حمل ایک بھی آپ پھر وہ پوائنٹ نمبر 0 پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں بار بار. بھائی، سارا کچھ ہی تو استعارہ ہے نا، حمل بھی استعارہ، نبوت بھی استعارے کے رنگ میں ہیں جی، تو ہر چیز ہی استعارہ ہے نا. بندہ مانے پھر یار کیا؟ آپ، ان کو ماننے کی ہاں کیا جی ضرورت ہے؟ ہر جی، چیز آدھا قرآن پاک جو ہے وہ محکمات ہیں، آدھا متشابہات ہیں. کس نے ٹھیک ہے؟ کہا ہے؟ وہ کس نے کہا ہے؟ علم کامل یہ دسترس جھوٹ ہے، والے لوگوں کو وہ یہ جھوٹ ہے متشابہات جو کا آپ پتہ نے لگے بولا ہے. گا. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آدھا قرآن متشابہات ہے. کس نے اور کہا ہے آدھا یار متشابہات؟ متشابہات ہیں کہ نہیں قرآن شریف میں؟ آدھا کس نے کہا ہے آدھا متشابہات ہے؟ میں نے کہا ہے نا، آپ میں نے نے گپ کہا ہے، ماری ہے نا، آپ نے محاورتن جھوٹ کہا ہے. بولا ہے.
गप क्यों मारनी है? मैं सिर्फ और मारता ही सिर्फ गप हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ नहीं, हम मारते ही गप हैं और आप सुन बोलते ही लें सुन सच लें है। सुन लें, मैं सिर्फ और सिर्फ हरूफ मुकत्तियात को मुतशाबिहात मानता हूँ, बाकी सारी कुरान की आयतें मुहक्कम है, कोई ऐसे मुतशाबिह नहीं हो नहीं है। सकता। जो चीज हकीकी जिंदगी में नहीं हो सकती हाँ, उसको वो आपकी आपको नजर में उसकी वो तफसीर मुतशाबिह और है। तावील करनी पड़ेगी। सही बात, सही सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 खुद इसकी इजाजत देती है और उन लोगों का भी बताती है कि इल्म में कामिल दस्तरस वाले जो भाई हैं आपका इसका दिल मतलब करे को तो समझ आपकी सकते हैं। नजर में तो सारा कुरान ही मुतशाबिह है ना, तो हमारी नजर में बिल्कुल, हम तो कहते सारा हैं कुरान कि मुहक्कम जनाब है। अली, हम तो ये वाली बात कहते हैं कि जनाब अली मिर्जा साहब जो हैं वो इस चीज को बेहतर तौर पर समझे हैं और हम उनकी तायद में बेहतर तौर पर समझे। जो आप कुछ जिसका उन्होंने इंतजार करना है करते रहें, आपके पास तो वक्त ही नहीं मुकर्रर कि हजरत ईसा ने कब आना है, उन्होंने दज्जाल ने कब आना है, हजरत इमाम मेहदी ने कब आना है। आप लोगों के पास तो वक्त ही नहीं है। वक्त हमें तो क़यामत का भी वक्त का नहीं पता, वक्त का क्या मसला है, हमें तो क़यामत का भी क्यामत वक्त के का पता है। वक्त तो क्यामत आ जानी है, क्यामत के वक्त तो क्यामत आ जानी तो है। ईसा तब अलैहिस्सलाम लोगों की के वक्त सलाह ईसा का क्या अलैहिस्सलाम ने आ फायदा? जाना है। ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम ने आ जाना, क़यामत और के वक्त प्यारे क़यामत आ भाई, जानी है। हजरत ईसा खुद भी आ गए ना, आप उन्हें पहचान ही नहीं सकेंगे। भाई ये तो आपकी गप आप है ना, नहीं पहचान सकेंगे सकेंगे उनको। भाई, आप ये तो बता दें आपकी आप उनको कैसे बचपन पहचानेंगे? वो तो बोलते ही अरबी होंगे। हाँ, आपका वो क्या तो उनसे अरबी बहुत लेना देना? पहले तो हाँ, ये भी पहले तो अब ये भी झूठ बोल कहेंगे कि उनके बाल ही लंबे होंगे, नाखून लंबे हो गए होंगे, कपड़े पुराने हो भाई गए होंगे, आप कहते 2000 हैं कि साल वो कुरान पुराने। पाक ऊपर पढ़ते रहे हैं, कुरान पाक उन्होंने ऊपर सीख लिया है, अरबी उन्होंने सीख ली है। ये अब आएंगे तो वो इस्लाम की तबलीग करेंगे। आप तो कहते हैं आपकी ये बचगाना बातें आपने फिर आपको अगर फिर वो आपको उनका जहन्नम में लेकर अगर वो जाएंगे। पुराने वाले हजरत ईसा हैं और उन्होंने रसूल पाक का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा हुआ, तो वो रोज़ा रसूल में दफन कैसे हो जाएंगे? हरम के इलाके में तो ये कलमा ना पढ़ने वाला नहीं दाखिल हो सकता, तो वो मैं कह कैसे रहा हूँ दाखिल होंगे? मैं कह रहा हूँ कि आपके तो आपकी ये सारे बातें कॉन्सेप्ट चैलेंज हो जाएंगे। भाई, ये कोई कुछ सही कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा चैलेंज नहीं होगा, आपका हो चुका है, आप उसकी खैर मनाएं, हमारा कोई इसलिए कॉन्सेप्ट मिर्जा चैलेंज साहब नहीं ने है। कहा है कि इमाम मेहदी और हजरत ईसा से रिलेटेड आपकी जितनी भी हदीसें हैं ना, सब मखदूश हैं। अगर मखदूश है तो मिर्जा साहब का दावा भी मखदूश है। फिर अगर आपने समझना है तो समझते रहे। हदीसों पर ही तो दावे की बुनियाद है ना, अगर हदीसें तो भाई मखदूश है आप तो दावा हमें सिर्फ दावा ठीक है ना, कहाँ से आ आप गया? तो हाँ, आप तो बड़ा हंस रहे हैं ना। आप मुझे बता दें कि कब आएंगे। मैं कहता मैं हूँ ये आपकी तो मुझे बात नहीं मान पता, लेता हूँ। क़यामत का भी नहीं मुझे पता कब आएगी। कहते हैं कि हजरत ईसा ने इंजील में रसूल पाक की जो है ना पेशन गोई की, आ गए ना रसूल पाक। अब आप बता दें कि अगर रसूल पाक ने हजरत ईसा के दोबारा आने की पेशन गोई की है, वो क्यों नहीं आ रहे और कब आएंगे अगर आएंगे तो? भाई ये तो बड़ा मजाक है। जब अल्लाह वो का तो हुक्म बहुत ट्रक की बत्ती है। क़यामत कब क़यामत तो आएगी? ट्रक की बत्ती है। क़यामत ट्रक की कब बत्ती आएगी? पता ही नहीं किसी को, क़यामत कब आएगी? पता ही नहीं किसी को। तो ईसा अलैहिस्सलाम का कैसे पता होगा कब आएंगे? तो ये तो बड़ा आसान है। तो हाँ। मैं भी ये कह दूंगा कि मुसलमान जो है वो सारी दुनिया में जो है ना, मैं बताऊंगा मतलब- दुनिया का एक एक बंदा जो है ना वो मुसलमान होगा। किस दिन होगा जी? क़यामत से एक दिन पहले। मैं कहता हूँ आप क़यामत ये कदों आएगी ओदा पता नहीं है। अच्छा, मतलब आपको जब तक ये पता ना चले कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस सदी किस साल में होगा, तब तक आप मिर्जा साहब के झूठे दावे को मानेंगे। देखो उन्होंने किस झूठा तरह का दावा, दावा किया। इसमें झूठे वाली क्या बात है? इंसान मतलब अल्लाह ये की आपके इबादत सामने करता है, अल्लाह इंसान आप से कलाम करता है। आप वो तो वही कौन सा और कलाम? इल्हाम के ही मुनकर अल्लाह हो ये गए। कलाम करता है, अल्लाह ये कलाम करता है, 2 पुल टूट गए, 2 बकरे ज़िबा हो गए, पट्टी पुट्टी गई है, लाहौर में एक बेशर्म रहता है, ये अल्लाह का कलाम है? खाने अल्लाह में से जहर डरें मिलाया उगल दो, तो ये अल्लाह का यार, अल्लाह कलाम नहीं है? ये अल्लाह से कौन सा खाने में कौन जहर सा मिलाया उगल दो, कहाँ लिखा हुआ है खाने में जहर मिला हुआ है, इसको उगल तो दो? कहाँ क्या लिखा हुआ है? इल्हाम हुआ होगा जब नबी कौन पाक सा ने उगल दिया था उल्हाम? जहर मिला हुआ गोश्त? वो तो दिल में अलका डाला, कोई कलाम है उसका? कलाम दिल है में कि नहीं लिखा हल्का हुआ? डाला, तो दिल में हाँ। क्या हल्का डाला? क्या जो हल्का भी डाला वो हुआ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के में दिल जहर में मिला हुआ है। है। तो अगर आप इसको अगर पढ़ेंगे तो ये तो इतना ही लिखा होगा ना, भाई खाने में एक जहर मिनट मिला एक हुआ है। मिनट, अगर ये दिल में अलका अल्लाह ताला ने डाला, हाँ, अलका किया कि खाने में जहर है, इसको उगल दें, तो बात क्लियर है कि अनक्लियर है? बात क्लियर है ना। तो अच्छा ये बात दो इवेंट पता अच्छा एक होना चाहिए मिनट, ना। ये 2 पुल टूट गए का क्या मतलब है? 2 बकरे ज़िबा हो गए का क्या मतलब है? इसके साथ कोई वाकया अटैच होएगा? बताएं कौन सा वाक्य अटैच? कोई वाक्य अटैच नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस तरह के हम मातम ओ कदा। भाई, एक मिनट अगर ठहर मैं जो, सिर्फ लिख दूं एक ना मिनट कि एक मिनट खाने में ठहर जहर जो मिला है उगल दो, तो कौन भाई सा ठहर जो ना भाई, लोग खाना हंसेंगे एक बंदा इस खा रहा है, बात पर। सुन तो लेना शहरियार साहब। हाँ, आप खाना हाँ खा जी। रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, हमारे नबी खाना खा रहे हो, उनके दिल में अल्लाह ताला अलका कर दे कि इसको उगल दो, ये जहर है। क्लैरिटी है ना भाईजान, इसमें? हजरत जिब्राइल आके खुद खड़े हो और जाए भाई ठहर तो और जाओ ये ना वाली एक मिनट। बात कहेंगे फौरन खाना और उगल भाई दो। ठहर तो जाओ, ठहर ठीक है,
تو میری इल्हाम बात क्या सुने, होएगा, फौरन खाना मेरी उगल बात दो। सुने ना, आप परेशान तो ना हो। ये इसमें बात तो क्लियर है ना कि आप ये खाना ना खाएं, इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो 2 पुल टूट गए, इसका तो मिर्जा साहब खुद कहते हैं मुझे पता ही नहीं किस बारे में इल्हाम नाज़िल हुआ है। 3 को 4 करेगा, मुझे पता ही नहीं किस बारे में इल्हाम नाज़िल हुआ है। पेट फट गया, मुझे पता ही नहीं ये किसके बारे में है। ये इल्हाम है? ये शैतान है भाई, उनको धोखा देता रहा है कि पेट फट गया, पता ही नहीं किसके बारे में ये इल्हाम है। वहां लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, मालूम यार नहीं किसके बारे में। इल्हाम और ख्वाबें और कई चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी अब में आगे चलकर आगे इंसान चलकर को इनकी समझ समझ आती आनी हैं। थी, अगले साल समझ आनी। इल्हाम बिल्कुल आज नाज़िल हुआ बिल्कुल है, ऐसे समझ होता 2 है साल बाद जाके आनी है। यार, मेरे साथ ऐसे हुआ है, कई ख्वाबें मुझे ठीक आई है, हैं, वो ठीक है। काफी देर बाद पता लगता है उनका। इल्हाम हुआ है ये आज, तो कोई ऐसी पेट बात फट नहीं है। गया। अच्छा, तो ये तो कोई भी बंदा आज ये कह दे पेट फट गया, साल 2 साल बाद कोई बंदा किसी के पेट में गोली लग जाए, किसी के रसोली हो जाए पेट में, किसी का ऑपरेशन हो जाए, तो कह दो जी ये मैंने कहा था ना पेट फट गया, ये वहां पर इल्हाम पूरा फिट कर दो। ये कौन सा यार तरीका आप जो है ना अजीबो गरीब किस्म के मजाक करते हैं। है? ये अल्लाह की मजाक है। किताबें, अच्छा हम नहीं पूरी मजाक बात करते, सुने, अल्लाह की किताबें हजारों साल पहले लिखी गई हैं, हम वो नहीं क़यामत के मजाक दिन तक करते भाई। वैलिड है। ये कलाम ही ठीक है, सारा मजाइया है भाई, मजाइया कलाम है, हम नहीं मजाक करते वल्लाह। ऐसी बात मातम नहीं है। कदा, अच्छा एक इल्हाम है मातम कदा। आपने ईसाइयों के और यहूदियों के तरीक पर ना मैं तनकीद की कहता है, हूँ वो कुरान एक, शरीफ से ओ भाई ऐसी तनकीद कुरान करते हैं। शरीफ की कौन सी, अभी आपने कहा ना ला नुफर्रिकु अहादिन और तिल कर रसूल, उसका करके दिखाओ, कर दिया ना मैंने, तत्वीक पैदा करके दिखा दी ना। और यार आप वो मेरी मैंने बात आपके सुने, साथ ताउन किया, ईसाइयों अगर मैं यहूदियों आपके से, साथ ताउन ना करूं ओ तो आप भाई मुझे कुछ तावन ना मनवा करें नहीं सकते। आप, नहीं लेकिन मेरा मनाना दीन तो भी हमारा वही है, काम ही नहीं, मेरी बात सुनो ना, मनाना तो मेरा हमारा दीन काम ही वही नहीं, है। हमारा ठीक है काम ना, है सिर्फ इसलिए मैं वजाहत आप पर करना। तनकीद नहीं करता, क्योंकि आप मैं जो है ना बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं। नहीं मैंने नहीं, कहा लड़ाई को मैं अवॉइड कहता करते हूँ हैं। अगर ना भी आप मानेंगे तो हमारी जात पे क्या फर्क पड़ेगा। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये जानना चाहते हैं कि भाई ये है इसकी तत्बीक। आप बताएं कि मातम कदा कोई इल्हाम है? मातम कदा 3 को 4 करेगा, कोई इल्हाम है? पता ही नहीं किसका है। पेट फट गया, किसका पेट फट गया कोई पता नहीं। 2 पुल टूट गए, कोई पता नहीं कौन से 2 पुल टूट गए। लाहौर में एक बेशर्म रहता है, कौन सा बेशर्म है कोई पता नहीं। ये इल्हाम है? पट्टी पुट्टी गई है, इसका क्या मतलब है? कोई इल्हाम है? मजाइया सारा कलाम है यार। खाम खा अपने साथ जुल्म कर रहे हैं आप लोग। बाकी की बहस फिर करेंगे। आप बस कुत्ते का वो आखिरी दाम है, याद कुत्ते, रखिए। इस कुत्ते का आखिरी दाम है एक इल्हाम, ये भी है, इस कुत्ते का आखिरी दाम है। लो पता ही नहीं कौन सा वो बंदा है जिसको कुत्ता कह रहे हैं, इस कुत्ते का हाँ, तो आखिरी ये दाम तो बात है ना, ये तो फिर पता होता है ना बंदे को जिससे दुश्मनी हो उसका। बहरहाल जो भी है ठीक है ना, ये तो समझने वालों के लिए अच्छा ये निशानी है। दुश्मनों के लिए है, जिसके साथ दुश्मनी उसके लिए इल्हाम है, इस कुत्ते का आखिरी दाम है। सर बस ये तबीरे रोया और तवील करना हर बंदे अच्छा, के बस में तो नहीं अच्छा है ना। दुश्मनों को कुत्ता कह के मुखातब करते थे? जहाँ पे वो वैसी हरकतें करेगा वो तो फिर वही कहलाएगा ना। इस कुत्ते का आखिरी दाम है, सुभान अल्लाह। जानवरों के साथ तशबीह फिर ऐसे इंसानों को, बुरे इंसानों को दी जाती है आदतों के मुताबिक। बहरहाल जी बहुत अच्छी आपसे डिस्कशन रही, बहुत बहुत शुक्रिया, करें मजे। लेकिन वो वाली बात जो मजमून है ना, कभी पहेलियों से हटके भी लड़कियों की तरह हर वक्त पहेलियां ना डालते रहा करें, कौन कभी खुल के मजमून बताएं। चलें जरा, आप जो कह रहे हैं ना कि अवाम अफजल होते हैं, जरा हमें मजमून समझाएं ताकि आगे फिर आपसे बात होए और आप पर भी तनकीद होए। आप तो पहेलियां बजवाते रहते हैं, नहीं मैं फिर दसांगा, उन्हें नहीं दसांगा, तो फिर जरा बताएं ताकि हम भी सुने आप क्या कल वाली क्या है इस कल वाला बारे में। वादा टूट गया, उस आके 3 दिन बाद मैं आऊंगा। उससे अपना वादा तोड़ रहे हो आप। वादा क्या तोड़ने वाली बात है? आपने कहा था ना 3 मैंने दिन 3 का दिन टाइम, बाद, मैंने तो आपको 3 दिन का क्या कहा हुआ है? कि 3 दिन चलो में ये बताएं। आपने कहा कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा, तब तक हमारे बड़े बड़े लोग इस पर डिस्कस करेंगे, आपने खुद कहा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपको कहा था कि ये मामला जो है ना अब बड़ा हो गया, हाँ तो अब इसके बड़े डॉक्टरों का केस बन गया हुआ है। अब आपके वो सारे दोस्त हैं, करें तो उनसे बड़े तो वो राब्ते और चीख करें रहे हैं, मुझे बातें। अभी बताया इन्होंने, मैं तो आया हूँ, मेरे को सुबह वहां मैं नहीं था टिकट पे, तो ये यूसफी भाई बता रहे थे, वो असद बहरीन बता रहे थे, वहां पर चीखे मार रहे थे मिर्जाई बड़े बड़े। क्या क्या वाक्य होगा पता नहीं, वहां पर क्या वाक्य मुझे तफसील का नहीं पता, लेकिन ये बात नहीं, तो बड़े लोगों के साथ आप इतने बड़े अपने आप को अलामा गिनते हैं, तो अब आप बड़े लोगों से करें बातचीत। मैं तो आपके पास, मुझे तो कोई डर नहीं, मैं तो एनी टाइम आ सकता हूँ राह और दिखलाएं डिस्कस भी किसे, कर सकता हूँ। और शहरियार साहब राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। किसको किसके साथ बात करें? आप आ गए हैं, आपके साथ कर रहे हैं अच्छे तरीके से बात। वो जो जिनको यार आप बड़े लोग कह रहे हैं, वो अपनी बराडों पे बैठ के, ये अभी मूसा यहाँ पे आया था नीचे, पता क्या कह रहे हैं?
ابھی موسیٰ کو میں نے وہاں کہتے سنا ہے تھوڑی دیر پہلے، کہہ رہا تھا کہ وریام تم کہتے ہو کہ ہمارے وہ احمدی نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے ابھی تک میری براڈ کو فالو بھی نہیں کیا ہوتا، اور آتے ہی سیدھا ہی اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں غیر احمدیوں کو. کہتا ہے یہ تمہارا بڑا ہی غلط سوچ ہے. ہمارا احمدی وہ تو گالی میں پہل کرتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں غیر احمدی کرتے ہیں. یہ وہاں پر ان کو جب تک اس طرح کے لوگ متعصب موجود ہیں، اس طرح کے منصف موجود ہیں، اس طرح کا انصاف موجود ہے کہ احمدی تو گالی دے سکتا ہی نہیں پہلے نمبر پر، تب تک خیر کا سنیا نہیں آنا. ایسے چلے گا کام، اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں سے خود کو مسلمان کہنے والے کئی ہیں گالی میں پہل کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے لیکن کئی ہیں جو گالی میں پہل کر دیتے ہیں. یہ موسیٰ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ احمدی جو ہے نا وہ تو گالی میں پہل کر ہی نہیں سکتا. کتنی گھٹیا بات یہ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. انہوں نے کیا بات کرنی جن کو آپ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ کسی کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. ان کو چھوڑ دیں، آپ اسلام میں آ جائیں، ان کو کک کرائیں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں. چھوڑیں ان کو بڑے بڑے یار آپ جس کو اسلام کہتے ہیں نا، میرے نزدیک نا وہ مکمل نہیں ہے، تو اس لیے مجھے جہاں سے تکمیل ملتی ہے نا میں وہاں پہ ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی جو مرزا صاحب میرا کی سوچنے کا طریقہ آپ سے فرق ہے، اسی لیے تو ہم مرزا صاحب کے ساتھ ہیں. مرزا صاحب کو بھی الہام ہوا ہے نا، مرزا صاحب کو بھی الہام ہوا الیوم اکملت لکم دینکم. آپ اس پہ عمل کر، ٹھیک ہے. اگر آپ کا دین وہاں پر مکمل ہوا تو ہمارے پاس آپ کی نا ہمارا کہانی دین ہے، تو 14 صدیوں پہلے مکمل کہانی ہوا. ہے، کہانیوں کے سارے جو ہے نا زندگی نہیں گزر سکتی. کہانی نہیں، مرزا صاحب میں کا الہام رام ہے. جی اور شیو جی کی کہانی پڑھ لوں، میں مہا بھارت پڑھ لوں، میں رامائن پڑھ لوں، میں مان لوں کہ جناب بدھ کے سامنے بھی دعا کریں تو قبول ہو جاتی ہے. یہ تو پھر کہانیوں پہ یقین کرنا ہے تو پھر کہانی چلے گی. مرزا صاحب کا الہام اسلام نہیں ہے، حقیقت پسند مذہب ہے. مرزا صاحب کا الہام اسلام نہیں ہے. ایک حقیقت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم نہیں ہے مرزا صاحب کا الہام. جی بالکل ہوئے گا. قرآن پاک کی آیتیں لوگوں کو الہاموں وہ میں اور خوابوں میں بالکل آتی ہیں. تو پھر یہ دین اب مکمل ہوا ہے کہ اس وقت مکمل ہوا 14 صدیاں پہلے؟ او بھائی سارے لوگ تو نہیں نا اس لیول کے کامل مومن ہو گئے. اچھا اب کامل ہو گئے ہیں. کافی زیادہ بہتری آ چکی ہے. یہ تو ایک زندگی بھر کا سفر ہوتا ہے. اب آپ کے عقیدے تو سارے فینسی فل عقیدے ہیں نا کہ جناب ایک بندہ آئے گا وہ صلیبیں توڑ دے گا، وہ سور مار دے گا. ہماری نہیں ایسے عقیدے. نہیں ہمارا ہم بھی نہیں ایسے ایسا اسلام کو اسلام نہیں سمجھتے. ہم بھی ایسے کوئی اسلام نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ آئے گا اس کو 10 مہینے کا حمل ہوگا، پھر اس میں روح نفخ کی جائے گی عیسیٰ کی. پہلے وہ مریم. چلو پھر اب تو ایک تو آپ کی نا بچپنا نہیں جاتا، آپ کا نا ذہن ایک جگہ پہ آ کے رک گیا ہوا ہے. چلو کوئی نہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. گالیاں دینے لگ گئے ہیں، گالیاں دینے میں لگے. کہا کہو گالیاں دینے لگ گئے. چلو جی ایمبولینس منگا. ہم نہیں مانتے کہ ایک بندہ آئے گا سلیبہ توڑنے کا. یہ خود تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آئے تھے سلیب توڑنے کے لیے، پھر ان کی بیعت ہی نہیں ملتی. دوسری بات سے عمر بھائی نہیں لوگ کہتے ہیں نا، دوسری بات سے ان کی ملتی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں چلیں آپ کو نا عامر صاحب فائر بریگیڈ آپ کو بتاتے ہیں ضیاء رسول کے بارے میں.